الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائز. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ في الحديث أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما. معزز دوستو، آج 8 مارچ 2022 بروز منگل ہے اور آپ کے یہاں جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن دیبال پور ضلع اکاڑا میں مولانا عبداللہ صاحب بھائی عبد المالک صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں موجود ہوں. ہماری اسٹیج پر جملہ علماء کرام کے ساتھ حضرت مولانا محمد زبیر اور باقی حضرات تشریف فرما ہیں. رب کریم ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ابھی آپ کے سامنے آخری صحیح بخاری کی حدیث کی تلاوت کی گئی ہے. میں آپ کی خدمت میں اس آخری حدیث اور اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. میرے دوستو، اگر آپ نے توجہ میری طرف رکھی تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ صرف مولوی نہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے عوام بھی اس آخری حدیث کو سمجھ پائیں. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کا قرآن، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کا قرآن بھی آسمان سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آسمان سے آیا ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا قرآن آسمان سے آیا ہے اور فرمان آسمان سے آیا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو میں آپ کے سامنے پروف کرتے ہوئے کہتا ہوں، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کریم نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ محبوبہ میں نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری ہے. تو جب اللہ نے حدیث کو نزول اور قرآن کو نزول کی بات میں لا کر ایک آیت میں فرمایا ہے تو پھر قرآن بھی آسمان سے آیا ہے اور حدیث بھی آسمان سے آئی ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اور مطلب دونوں اللہ کے ہیں، حدیث میں مطلب اللہ کا ہے اور لفظ رسول اللہ کا.
وہ بھی آسمان سے ہے، یہ بھی آسمان سے۔ نمبر 2، یہ جس حدیث پاک کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پیغمبر کریم کے ان فرامین میں ایک فرمان ہے جو آپ کے اور میرے لیے ایمان کا محور ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے دلیل دینا، ایک ہوتا ہے ایمان لانا۔ ایمان لانے کا معنی ہے ماننا، تسلیم کرنا، اور دلیل دینے کا معنی ہے کہ گفتگو میں دوسرے کے سامنے اپنے دلائل پیش کرنا۔ ترتیب دلائل میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں، لیکن ترتیب ایمان میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے حدیث پہلے کا مطلب؟ ترتیب دلائل میں اللہ کی کتاب پہلے، جو بھی جس مذہب، جس عقیدے، جس مسئلے، جس نظریے، جس فتوے پر ہم دلائل پیش کریں گے، پہلی دلیل قرآن سے، پھر حضور کے فرمان سے، پھر امت کے اجماع سے، پھر قیاس شرعی سے۔ لیکن ایمان لانے میں فرق اور ہے۔ ایمان لانے میں حدیث پہلے ہے اور قرآن بعد میں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ اللہ۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ مجھے جواب دیجئے، قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ ہمیں کس نے بتائی ہے؟ ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تو قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن پر۔ سبحان اللہ۔ تو ترتیب ایمان میں حدیث پہلے۔ نمبر 3، حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی شخص قرآن مانے اور حدیث مانے تو مومن ہے، لیکن کوئی اللہ کی کتاب کی ابھی بات نہ کرے، ماننا نہ ماننا تو دور رہا، صرف وقت کے پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دے، اللہ اسے فرعون بنا دیتا۔ بے شک۔ یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پیغمبر کی حدیث کا انکاری اس دھرتی پہ فرعون بنا ہوا آپ اور ہم نے دیکھا ہے۔ یہ جو فرعون غرق ہوا ہے وہ کیسے غرق ہوا تھا؟ کیا فرعون نے تورات دیکھی تھی؟ تو یہ بات طے ہے کہ فرعون نے تورات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، کیونکہ تورات تو فرعون کی غرق یابی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تورات آئی ہے 40 لیلہ کے بعد، کوہ طور پر 40 راتوں کا اعتکاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اور یہ 40 راتوں کا اعتکاف تو فرعون کی موت کے بعد ہے۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم بقبس او اجد علی النار ہدا، یہ تو میرا فرعون کی موت کے بعد ہے، اور 300 تختیوں میں لکھی ہوئی الواح میں تورات کا ملنا تو فرعون کے مرنے کے بعد ہے۔ تو جب فرعون نے زندگی میں تورات دیکھی نہیں ہے تو فرعون نے تورات کو ٹھکرایا کیسے ہوگا؟ اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیسے کیا ہوگا؟ جب اللہ کی کتاب فرعون کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئی تو فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ نکات افغانی میں علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کا جملہ ہے، سنیے، فرماتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی بندہ حدیث کا انکار کر دے، اللہ کی کتاب تو دور رہا، لیکن وہ شخص اللہ اسے فرعون بنا دیتے۔ نمبر 4، حدیث پاک کی بنیاد اور حدیث پاک کی شان اور حدیث کے مقام پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کریم کوئی بات حدیث پاک میں فرما دیں تو اسے ماننا آپ کے اور میرے لیے قرآنی حکم بن جاتا ہے۔ دلیل سورۃ حشر آیت نمبر 1، سورۃ حشر سورت نمبر 160 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی دے دے لے لو، نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ نمبر 5، حدیث پاک کا مرتبہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یوں دیکھیں کہ اگر حضور پاک اپنی حدیث میں کوئی بات ارشاد فرمائے تو اللہ اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتا، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں یہ میں نے کہا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ۔ مسئلہ یہ بنا کہ رسالت میں آپ کو حکم ہوا کہ آپ کے دل میں جو خواہش اٹھ رہی ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہ ہو، بیت اللہ ہو،
تو ہم آپ کا یہ قبلہ تبدیل کریں گے اپنی حکمت کے مطابق، آپ انتظار فرمائیے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی سلیکشن کے مطابق آپ کو آپ کا قبلہ ملے گا، ترضاہا آپ کی رضا کے مطابق۔ اوکے، انتظار شروع ہو گیا۔ عین بنو سلمہ کی مسجد جسے قبلتین کہتے ہیں، حضور پاک ٹھہرے ہیں، حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، حضور نے قبلہ تبدیل فرما کر بیت اللہ کر لیا۔ اب توجہ رکھنا، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کی، کیا ہو گیا انہیں، کبھی یہ قبلہ کبھی وہ قبلہ، سائیڈیں چینج کر رہے ہیں، اے مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اعتراضات۔ رب کریم نے جواب دیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ محبوبہ میں اس کی باتوں پہ، لوگوں کی باتوں پر پریشان نہ ہونا، جس طرف آپ پہلے منہ کرتے تھے، وَمَا جَعَلْنَا، اس کا حکم بھی ہم نے دیا تھا، كُنْتَ عَلَيْهَا، جس طرف آپ نے پہلے منہ کیا تھا بیت المقدس، اس کا حکم بھی ہم نے دیا، اور جہاں آپ نے ابھی منہ کیا تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ حکم بھی ہمارا ہے۔ تو یہ تو دو باتیں قرآن نے کی ہیں کہ بیت المقدس کا بھی حکم ہم نے دیا، تو بیت اللہ کا بھی ہم نے دیا، تو اعتراض حضور پہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے بات کر لو۔ یہ جو دوسرے پارے کا پہلا صفحہ میں بتا رہا ہے، اکاڑا کے دوستوں میں سوال کرنے لگا ہوں، وہ حکم قرآن میں کہاں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محبوب مصطفیٰ بیت المقدس کی طرف منہ کرو؟ وہ حکم کہاں ہے؟ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کہیں نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ٹیکس متن میں موجود نہیں ہے، تو حکم کہاں؟ 114 صورتیں اس حکم سے خالی ہیں، 540 رکوع خالی ہیں، 120 پاؤں خالی ہیں، 30 پارے خالی ہیں، نہ کسی پارے میں، نہ کسی پاؤں میں، نہ کسی آیت میں، نہ کسی صورت میں، نہ کسی منزل میں، نہ کسی صفحے پر، تو حکم کہاں ہے؟ اب اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب کافرانہ ہے، ایک جواب مسلمانہ ہے۔ کافرانہ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت نے آپس میں ملی بھگت کی بنیاد پہ قرآن کو بدل دیا۔ یہ سوچ اسلامیانہ سوچ نہیں ہے، یہ باغیانہ سوچ ہے۔ جو اسلامیانہ سوچ ہے وہ کیا ہے؟ جو مسلمانہ جواب ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ایک ہی جواب ہے کہ یہ حکم حضور پاک نے اپنی زبان میں بطور حدیث دیا تھا، اللہ نے حضور کی بات کو اپنی بات پر فرما کر یوں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ حکم بھی ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضور پاک فرما دیں، رب حضور کے حکم کو اپنا حکم فرماتے۔ نمبر 5، اور جو حدیث پاک پر اعتراض کرے اللہ فرماتے اس کا دماغ ہی ختم ہے، بدھو ہے، اسٹوپڈ مین، بے وقوف ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ دوسرا پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ رب فرماتے ہیں محبوب مصطفیٰ وقت تو گزرنے دیں، قبلے کے رخ چینج ہوئے ہیں، سائڈ تبدیل ہوئی ہے، آپ کے مسلمان کفار سے ملیں گے، سازشی، بے وقوف، بدھو، عقل سے آری، اوپر کی منزل جس کی خالی، وہ کہے گا انہیں کیا ہو گیا، یہ قبلہ تبدیل کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ حدیث پاک کے انکاری تھے، تو رب نے اسے صفحاء کہا ہے۔ صفحاء صفیحن کا پرولر اور جمع ہے، صفیحن اس کا واحد اور سنگولر ہے۔ پتہ چلا صفیح عام بے وقوف، صفحاء بے وقوفوں کا جم گٹھا، تو جو حدیث کا منکر ہے رب اسے بے وقوف کہتا ہے۔ نمبر 6، حدیث پاک کے رتبے، مقام اور مرتبے اور حیثیت پر ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ رسالت میں آپ کوئی جملہ حدیث پاک سے ارشاد فرما دیں تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ بات اپنی طرف سے کی ہے، جی نہیں، وہ حضور پر وحی آئی ہے۔ دو قسم کی وحی ہے، وحی جلی قرآن میں ہے، وحی خفی محمد مصطفیٰ کے سینے میں۔ دلیل سورۃ نجم کی آیت نمبر 3 آیت نمبر 4، 27واں پارہ ہمیں بتاتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور جو فرمائیں وحی سے فرماتے ہیں۔ اچھا، فرمانے کے لیے یتکلم نہیں فرمایا، ینطق فرمایا۔ علماء تو جانتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک یتکلم ہوتا ہے، ایک ینطق ہوتا ہے، ایک کلام ہوتی ہے، ایک منطق ہوتی ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں، نطق کسے کہتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ کلام کہتے ہیں کمپلیٹلی سینٹینس، مکمل جملہ،
مرکب مفید پر، مرکب تام پر کلام کا اطلاق ہوتا ہے. یہ مولویوں کی زبان ہے نحو میں. مکمل بات یہ کلام ہے، اور انکمپلیٹ بلکہ ابھی مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، ادھورا جملہ ہے، اسے نطق بھی کہتے ہیں. چاہے بات سمجھ نہ بھی آئے اسے نطق کہتے ہیں. اللہ نے پرندوں کی بولی کو بھی نطق سے تعبیر کیا، علمنا منطق الطیر. تو پرندے کی بولی کو آپ اور ہم کہاں سمجھتے ہیں؟ تو انکمپلیٹ بات ہے نا، مکمل بھی نہیں ہوتی جو ہماری سمجھ بالا تر ہے، تو اسے نطق کہتے ہیں. حضور کے لیے رب نے یہ نہیں فرمایا وما یتکلم عن الہوا، پیغمبر پورا جملہ بولے تو ہماری طرف سے، یوں نہیں ہے. فرمایا وما ینطق عن الہوا، محبوب مصطفیٰ کی مرضی ہے، ادھوری بات بھی کرے اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے، چہ جائے کہ پوری بات کرے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی ہوا. انکمپلیٹ کیوں نہ ہو؟ نمبر 7، حدیث پاک کا رتبہ، مقام اور مرتبہ اتنی حیثیت کا حامل ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اور حدیث کے ذریعے امت تک مسئلہ نہ پہنچائیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر آپ نے نبوت نہیں پہنچائی. کیوں؟ اب لفظ سنو، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اتری ہوئی چیز آپ نے انہیں پہنچانی ہے، اور اتری ہوئی انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، قرآن بھی اور حدیث بھی ہے جو آپ پہ اتری ہے. بلغ ما انزل الیک، وہ آپ نے پہنچانی ہے، اور آپ نے قرآن اور سنت انہیں نہ دی تو فما بلغت رسالتہ، گویا آپ نے رسالت پہنچائی بھی نہیں. اور حضور پاک نے رسالت کیسے پہنچائی؟ فرمایا الا هل بلغت، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. 7ویں نمبر پہ حدیث پاک کا مقام. 8ویں نمبر پہ آئیے، پیغمبر کریم کے حدیث کا درجہ، مرتبہ، حیثیت اور ویلیو. یہ مت کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں جملہ فرما جائیں تو وہ بھی حدیث سچی ہو جائے، پیار میں بھی کہہ دیں وہ بھی سچی، مذاق میں بھی کہہ دیں وہ بھی سچی، مزاحن فرما دیں وہ بھی سچی، جنگ میں کہہ دیں وہ بھی ٹھیک، نیند میں جاگتے ہوئے کبھی. جی ہاں، ہمیشہ ہر موقع پہ جس مرتبہ جیسے جس کیفیت و حیثیت و حالت میں حضور فرمائیں وہ حقیقت ہے. دلیل او میں دلیل لاتا ہوں. سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں. باب کتاب العلم، باب کتابت العلم. حضرت سلیمان ابن الاشعث السجستانی، جسے دنیا امام ابو داؤد کہتی ہے رحمہ اللہ، وہ روایت لائے ہیں. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کل شیء اکتبہ اسمعہ من رسول اللہ. حضور سے جو سنتا لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا، حدیثیں لکھتا. فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور فرمایا تکتب کل شیء، ہر چیزیں لکھتا پھر رہا ہے. ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بطور انسانی فطرت کے غصے میں کوئی جملہ کہہ دے تو وہ بھی لکھ کر بیٹھ گئے، پیار میں کہہ دے وہ بھی لکھ لیا، مزاحن فرما دے وہ بھی لکھ لیا. صرف مسائل لکھے کر، صرف دینی باتیں لکھا کر، باقی ہر باتیں نہ لکھ. فامسکت عن الکتاب، کہتے میں لکھنے سے رک گیا. فذکرت او قال فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. روایتیں 2 ہیں، کہا ایک مرتبہ یا میں نے کہا یا کسی نے حضور کی خدمت میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہر کچھ لکھتا تھا، اسے فلاں فلاں بزرگوں نے روک دیا. کہ جی کیوں روکا؟ کہا ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، بطور فطرت انسانی حضور کبھی غصے میں کسی صحابی کو کوئی جملہ کہہ دے، مزاحن فرما دے، تو ہر بات لکھنے میں بیٹھے، صرف مسئلے لکھے کر. تو یہ تو رک گئے. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بلایا فاوما باصبعہ الی فی، اپنی انگلی مبارک کو حضور نے اٹھا اور منہ مبارک کی طرف کیا اور فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. سبحان اللہ. کہ عبداللہ کیوں رک گیا ہے؟ آؤ آج تمہیں اجازت نبویہ مل رہی ہے. ہر جملہ جیسے پہلے لکھ رہا تھا اب وہی تسلسل برقرار رکھ کے لکھ. کیوں؟ میری زبان پہ میرے رب کا پہرا ہے. غصے میں بولوں یا پیار میں بولوں، مذاق میں بولوں یا عام حالات میں بولوں، حقیقت بولوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے. ما یخرج منہ الا حق.
رسالت مآب کی، حدیث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ۔ نمبر 8، حدیث پاک کی اہمیت لیجئے۔ حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی شخص رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں جھوٹ بولے، باقیوں کی باتیں تو ہوں گی، فرشتوں کو فوراً حکم ہے جہنم میں جا کے اس کا گھر بنا دو۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ 70 صحابہ اکرام سے روایت مروی ہے، میں نے اس لیے کوئی صحابی ساتھ روایت میں نہیں پڑھا، یہ متواتر روایت۔ آپ الاربعین اٹھا لیں، امام مزی رحمہ اللہ نے 70 اسناد کی بات کی ہے، تو اتنی معتبر روایت ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا اس نے گھر جہنم میں بنا لیا۔ نمبر 9، حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم حدیث کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ شاید کوئی اونگ رہا ہو، تاریخ بدلنے میں کچھ منٹس رہ گئے ہیں، آپ نیند میں ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ مولانا کہہ رہے تھے ہمارا 9:30 وعدہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان عشاء کے بعد وعدہ ہے۔ 9:30 تو ان نے عشاء کے بعد کو بنایا نا۔ میرا ایک مزاج ہے، عشاء کا معنی عشاء ہے، ایک بندہ آئے یا 1000 آئے یا ایک نہ آئے، ہم نے اللہ کے لیے بات کرنی اور سننی ہے۔ کبھی آج تک کسی میزبان سے ہند تا سندھ میرے سفر میں نے کسی سے گلا نہیں کیا تو نے مجمع اکٹھا نہیں کیا، ہمیں بلا لیا۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، میرے پیج پر 1.3 ملین فالوورز ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی دکھا دے میں نے کسی میزبان سے گلا کیا ہو کہ ہمیں اس ٹائم بٹھایا، مجمع تو ہے نہیں، تو نہ ہو بابا، ہمیں کیا لینا دینا۔ جس نے سننا ہے اس نے فائدہ لینا ہے، جس نے نہیں سننا اگر وہ ہے ضدی تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ ہے اپنا تو اس نے کل افسوس کر کے پہلے آ کے بیٹھنا ہے، کوئی نہیں مسئلہ بابا، نو پرابلم۔ مجھے اس پر کوئی، میں نے کبھی مجمع کو دیکھ کر یوں بازو نہیں چڑھایا اور مجمع کو کم رکھ کے یوں میں نے گفتگو کم نہیں کی، میں نے ہمیشہ کی ہے تو اپنے مزاج کے مطابق کی۔ تو اس لیے میرا ذہن یہ تھا کہ مغرب میں جلسہ شروع ہے تو زیادہ سے زیادہ بھی لیٹ ہو تو میں 8:30 بیٹھ جاؤں۔ ان حضرات نے میری بات نہیں مانی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بس مسئلہ بنا، گاڑی لیٹ ہوئی تو اب 9:30 کے بجے ہم 10:30 بیٹھ گئے آپ کے سامنے، اور میں تو 10:30 کیا 10:15 آ گیا، انہوں نے پورا کام کر کے مجھے بٹھایا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ واحد شاہد ہے، میری گود میں صحیح بخاری ہے، مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا کہ میں نے ختم بخاری کرانا، مجھے ابھی اعلان پہ پتا ہوا۔ یہ مضامین کی آمد یا آپ حضرات کے اخلاص کی وجہ سے ہے یا میرے مولا کا کرم ہے۔ توجہ، میں 9واں پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا۔ 9واں پوائنٹ حدیث پاک کا یہ تھا کہ ہم نماز میں پیغمبر کی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نہیں حدیثیں پڑھتے ہیں۔ میں مجمع سے پوچھتا ہوں کبھی کبھی ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث، جن کی توجہ نہیں وہ کہتے ہیں قرآن۔ میں کہتا ہوں آپ نماز میں حدیث نہیں پڑھتے؟ جی نہیں، حالانکہ ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک۔ پوچھو حافظوں سے کس پارے میں ہے، سبحان اللہ، پوچھ لو کس پارے میں، کوئی پارا مجھے بتا دے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک کس پارے میں ہے، اور یہ مجھے تیسرے سسر نے مدینہ سے گھڑی تحفہ دی ہے، یہ آپ لے لو، میں دینے گلتے ہیں۔ آپ ہنسے، پتہ ہے مولانا یہ ہنسے کیوں ہیں؟ گھڑی پہ نہیں ہنسے، یہ تیسرے سسر پہ ہنسے۔ میں آپ میں جرت پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص میرے اوپر غصے میں مجھے کہتا اتنی شادیاں ہو گئی، حقوق پورے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا وہ مسئلہ میری بیویوں کا ہے، آپ کو میرے سالے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ کو کیا فکر پڑ گئی ہے؟ بابا میری بیویاں میرے لیے راضی ہیں، ہاں میری ساس صاحبہ میری عورتوں میں ولیمہ بانٹنے کے لیے میرے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، میری عالیہ ان کے ساتھ بہنوں کی طرح رہتی ہے۔ تجھے اعتراض ہے تو کہ مجھے چوتھا رشتہ دے رہا ہے، تجھے objection ہے؟ تو ایسے عجیب قسم کے لوگ بھونڈے اعتراضات کرتے ہیں خواہ مخواہ۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ تھا تو ایک شخص نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے احترام و اکرام و وقار سے مانتا ہوں۔ کہنے لگا امام ابو حنیفہ نے تو 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ کہتے نہیں میرا سوال ہے بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ میں نے کہا آپ امام صاحب کے سالے لگتے ہیں کہ آپ کی بہن کے حقوق متاثر ہیں، آپ کو سوال اٹھتا ہے؟
چپ. میں نے کہا وہ خاوند بیوی کا مسئلہ ہے, بیوی نے خاوند کو اجازت دے دی ہے تو تجھے کیا پرابلم ہے؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں تے کو کیڑی پیڑ ہے, تجھے کیا مسئلہ پڑ گیا ہے؟ باقی بات یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے لیے صرف رات ہے, دن نہیں ہے. امام صاحب کا بیٹا حماد بن ابی حنیفہ ہے, حماد کا بیٹا اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ ہے. یہ سلسلہ سب پھر کیسے چلا ہے؟ اور تو بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. تو لوگ ایسے خواہ سے اعتراضات کرتے ہیں. اعتراض نہیں, بات وہ کریں جو بات دلیل کی ہو. ہم نے کہا ہم نماز میں حدیثیں پڑھتے ہیں, میرے خیال میں ہم 1 درجن سے زائد حدیثیں نماز میں پڑھتے ہیں. میں گنواؤں تو شاید ابھی 12-13 پورے ہو جائیں. شروع کریں, لیجئے بسم اللہ. ہم نماز میں پہلی حدیث سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے. ہم نماز میں دوسری حدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں حکم تعوذ ہے, فاستعذ باللہ. لفظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے, الفاظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے, حکم تعوذ ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو الفاظ تعوذ ہیں لفظ اعوذ کے ساتھ, یہ حدیث میں ہے. تو تعوذ ہم حدیث پاک کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں. چلو آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت ہے. الحمد شریف پڑھتے ہیں, آیت ہے. اس کے بعد جو ہم آمین کہتے ہیں, یہ آمین یہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے لفظ, یہ حدیث میں. یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے. صحیح مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے. حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, حضرت جابر راوی ہیں. رسالت میں آپ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ. لوگوں ایک اکیلی نماز ایک با جماعت نماز ہے, فرق سمجھ لو. یا رسول اللہ فرمائیے, فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. جماعت کی آداب میں پہلا ادب یہ ہے, امام تکبیر کہے تو تم نے بھی تکبیر کہنی ہے. پتہ چلا تکبیر دونوں نے کہنی ہے. یا رسول اللہ آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. توجہ رکھنا, امام کے لیے قالا, مقتدیوں کے لیے قالو. یہ لفظوں کا فرق بتا رہا ہے. قالا اکیلا بندہ, قالو جمع میں. تو فرمائے جب اکیلا امام سورۃ فاتحہ پوری کر لے پھر تم سب نے آمین کہنا ہے. پتہ چلا فاتحہ صرف امام نے پڑھنی ہے, ورنہ حضور فرماتے وَإِذَا قُلْتُمْ, جب تم سارے پڑھو. یوں نہیں فرمایا. صحیح مسلم کی صحیح حدیث, امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ, المتوفى 261 ہجری, صحیح مسلم میں صحیح حدیث لائے ہیں. وَإِذَا قَالَ, جب اکیلا امام فاتحہ پوری کر لے فَقُولُوا آمین, پھر تم نے آمین کہنی ہے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, امام قرآن پڑھے گا مقتدی چپ رہیں گے. یہ پیغمبر کریم کا فرمان صحیح مسلم میں, جس کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے. سبحان اللہ. تو حضور پاک نے ہمیں آمین بتائی ہے, تو حضور کی بات کیا ہوئی؟ حدیث ہوئی. تو ہم یہ حدیث کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں. نمبر 3 حدیث. نمبر 4 سبحان ربی العظیم, حدیث پاک میں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ, حدیث پاک میں ہے. ربنا لک الحمد, حدیث پاک میں ہے. دونوں سجدوں کی تسبیحات سبحان ربی العالی و بحمدہ, حدیث پاک میں ہے. دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی, حدیث پاک میں ہے. التحیات مکمل کی مکمل, حدیث پاک میں ہے. درود ابراہیمی مکمل کا مکمل, حدیث پاک میں ہے. آگے 2 دعائیں ہیں, ربی جلنی پڑھو تو آیت ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھو تو حدیث ہے. یہ حدیث پاک میں ہے. دائیں طرف والا سلام بھی حدیث میں ہے, بائیں طرف والا سلام بھی حدیث میں ہے. سبحان اللہ. یہ 1 درجن سے زائد حدیثیں بنتی ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو ہم نماز میں حدیث پڑھتے ہیں تو پیغمبر کی حدیث کی اتنی ویلیو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نمبر 9. نمبر 10 پیغمبر کی حدیث کی اہمیت یہ ہے, جو چاہتا ہے میرا چہرہ حسین و جمیل ہو, محجبین و دل نشین ہو, لوگ دیکھ کر سبحان اللہ کہیں, میرے چہرے پر نور کی برسات ہو, آؤ پیغمبر نے کچھ چہروں کو دعائیں دی ہیں. سبحان اللہ. رسالت میں آپ نے کچھ چہروں کی خوبصورتی رب کریم سے مانگی ہے. رسول کریم نے رب کریم سے اس چہرے کے لیے خوبصورتی, چاشنی, حسن مانگا ہے, تر و تازگی مانگی ہے, جو پیغمبر کی حدیث کو سنے, یاد کر کے آگے پہنچا دے. حضور پاک نے فرمایا نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع. اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھ, رب کریم اس شخص کو تر و تازہ رکھ, اس کی زندگی پرسکون و پرامن بنا دے. سمع مقالتی, جو میری حدیثوں کو سنتا ہے, فحفظها
یاد کرتا ہے، ووعاہا مضبوط کرتا ہے، وعداہا کما سمعا جیسے سنا وہی سے وہی الفاظ آگے پہنچائے دیتا ہے۔ نمبر 10 پر تو اس چہرے کو دعا ہے، محدث کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بھی بندے کے دل میں کلمہ اتر آتا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی برکات ہے۔ تو میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے اس چہرے کو دعائیں دی۔ تو یہ 10 پوائنٹ اللہ جانتا ہے۔ آپ مجھے وقت پہ بٹھاتے نا، شاید میں اس طرح نمبر چلتا جاتا اور آپ کے سامنے پوائنٹس آتے جاتے۔ آپ نے بر وقت بٹھایا ہے یا بے وقت بٹھایا ہے، باقی مرضی آپ کی۔ 10 پوائنٹ پر اکتفا میں اب حدیث پاک پر آتا ہوں۔ اب توجہ رکھ لو، وہ جو انہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے یہ کیا ہے، صحیح بخاری کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا مقام ہے۔ صحیح بخاری جب ہم احناف کھولتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے، حنفی صحیح بخاری کھول رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا احناف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں، امام بخاری احناف کا صرف تعلق رکھنے والا نہیں ہے، احناف سے پیار کرنے والا ہے، احناف سے محبت کرنے والا ہے۔ احناف کی محبت میں امام بخاری دیوانہ وار چلتا ہے۔ میں ایسے صدائے بصیرا نہیں کہہ رہا، میرے پاس پروف ہے۔ جب آپ کسی کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا ابتدائیہ، فرسٹ ورڈ، پہلا جملہ بڑا متاثر کون ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں شروع نے یہیں سے کیا۔ تو امام بخاری نے شروع بخاری کیسے کی ہے، فیصلہ کر لیں۔ امام بخاری جو پہلا راوی بخاری کا لائے ہیں، وہ کوئی شافعی ہے، وہ کوئی مالکی ہے، وہ کوئی حنبلی ہے، یا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے، فیصلہ کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کے صحیح بخاری جلد اول، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری۔ یہ پوری سند ہے، اس میں پہلا راوی حمیدی ہے۔ حمیدی کون ہے؟ آپ اٹھائیے، ہوا عبداللہ بن زبیر المکی، ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ کن کے شاگرد ہیں، کن کے استاذ ہیں؟ کہ استاذ تو امام بخاری کے ہیں، شاگرد کا جی عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کا ہے۔ وہ کس کا شاگرد ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ امام بخاری نے بخاری شروع احناف کے شاگردوں سے کی۔ کیسے کہہ سکتے ہیں امام بخاری کو احناف سے محبت نہیں تھی؟ میرے بھائی، امام بخاری تو احناف سے پیار کرنے والے تھے۔ اور آگے چلیں، امام بخاری نے جو آخری روایت ابھی مولانا نے پڑھی ہے، یہ جو آخری روایت ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم۔ یہ جو 5 راوی ہیں، امتی ہیں، ان میں 5ویں صحابی ہیں اور 4 غیر صحابی ہیں۔ یہ 4 کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کدھر پڑھا ہے؟ کدھر پلے بڑے ہیں؟ کس شہر کے، کس جگہ کے سٹیزن ہیں؟ پوچھئے نا۔ اس کا حل حاشیے میں بھی ہے، اور نہ ہو تو شرح کرمانی اٹھائیے۔ امام کرمانی نے جو حاشیہ کرمانی لکھا ہے 25 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اویلیبل ہے، ہر جگہ سے ملتا ہے، اور اس شرح کا نام ہے الکواکب الدراری۔ کوکب الدری اور ہے، کواکب الدراری، اس کی 25ویں جلد اسی کی شرح میں۔ امام کرمانی آخری صفحے پہ آخری حدیث کی شرح میں ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں فیہ لطائف، اس میں بڑے نکتے ہیں۔ لطیفہ عربی زبان میں نکتے کو کہتے ہیں۔ فیہ لطائف الاولی، کہتے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے، اربعۃ کلہم کوفیون، کہ یہ 4 راوی احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ اور ابو زرع، جس کا اصل نام حرم ہے، یہ حاشیہ میں موجود ہے، اسمہ حرم یا ابو زرع، کیونکہ ان کی کنیت لائیں اور 4 کا اصل نام لائیں امام بخاری۔ یہ جو امام حرم ہے، یہ جو اس کے ساتھ ساتھ ان کے 3 باقی دوست ہیں، کون ہیں؟ اربعۃ کلہم کوفیون، 4 امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں۔ بھائی امام بخاری نے بخاری ختم کی ابو حنیفہ والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، بخاری شروع کی ہے ابو حنیفہ والوں کو تلاش کر کے۔ آپ کہتے ہو احناف کے ساتھ امام بخاری کا کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کیسی بات؟ ہم سے محبت کرنے والے ہیں امام بخاری۔ ہم سے محبت کیوں کہا؟ کہ امام ابو حنیفہ کے متبع ہم ہیں۔ امام سب تو بڑا ہے نا، اس سے تو محبت کی ہے انہوں نے، نہ کی ہو تو 2 راوی نکال دیں، اور خالی 2 پر بات نہیں بنے گی، 2 پر بات بن جائے گی۔ یقین مانی، آپ صحیح بخاری کھولیے، روات پڑھیے، افراد لائیے،
آپ کو احناف اجلہ مقامات پر ملیں گے۔ اسی صحیح بخاری میں امام بخاری اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک استاذ کا نام ہے ابو عاصم النبیل، جن کا اصل نام ہے ضحاک ابن مخلد۔ یہ ضحاک ابن مخلد ابو عاصم النبیل امام بخاری کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ ہیں ابو عبد الرحمن المقری، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ہے فضل بن دکین الکوفی۔ یہ فضل بن دکین الکوفی امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ہے ابو حفص کبیر۔ امام ابو حفص کبیر امام بخاری کے استاذ ہیں، شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف کے اور شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اسی صحیح بخاری میں ایک استاذ کا نام ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، اس کا نام ہے خلاد بن یحییٰ۔ یہ امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاذ ہے جس کا نام ہے مکی بن ابراہیم، یہ امام بخاری کے استاذ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ایسے کئی روایات ہیں، کوئی 300 کے لگ بھگ روایات میں راوی ہیں جو امام ابو حنیفہ سے متعلق ہیں۔ اگر ان کو نکال دیں تو سندات میں خاک اڑنا شروع ہو جائے، سند کی ویلیو ختم ہو جائے۔ اتنے بڑے بڑے اجلہ امت کے بزرگ امام بخاری حنفی یہاں لائے ہیں۔ کیوں لائے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں صحیح بخاری یوں اٹھا کر نا مسجد میں درس کے لیے جا رہا تھا، گھر سے یوں نکلا، مسجد پہنچنے لگا تو ہمارے ایک دوست ہے، وہ ٹھہرے ہوئے تھے کسی مولوی صاحب کے ساتھ، اور وہ مولوی صاحب کو ہمارے اوپر اعتراضات کا حناف پہ بڑا کوئی مشغلہ اور شغل تھا۔ یار بات ہو تو مولانا کہتے ہیں مروڑے، بہرحال میں دلیل میں لفظ بڑا پیار سے لاتا ہوں، میں مخالف کو بھی ایک عزت دے کر بات کرتا ہوں، بس دلیل سے بندہ رد کرے۔ ان کو کوئی سوالات کا مشغلہ تھا تو وہ کہنے لگے مول صاحب خیریت، مسافہ ہوا نا، مول صاحب خیریت ہے، آپ لوگوں کا صحیح بخاری سے کیا کام ہے؟ آپ تو فقہ حنفی ماننے والے، فقہ جانے تو تسی جانے کی کام ہے؟ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کبھی چھیڑا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا ہے؟ ابھی انہوں نے مجھ سے ایک ہاتھ ملایا اور صحیح بخاری میں جو مصافہ امام بخاری کے اکابر کا موجود ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا اور کہتا بھی آپ نے صحیح بخاری کے مطابق نہیں کیا۔ صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدی، امام بخاری تو 2 ہاتھ سے مصافے کی بات لائے ہیں، میں نے تو نہیں کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سمندر کا ظرف اپنا ہوتا ہے اور دریا کا ظرف اپنا ہوتا ہے، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ اب انہوں نے کہا تو جواب میرے لیے لازم ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا 1 منٹ، میں تو صحیح بخاری پڑھوں گا کہ صحیح بخاری تو بہت اچھی کتاب ہے۔ کہتے ہیں مثلاً، میں نے کہا مثلاً صحیح بخاری میں روایت ہے کلام المیت وہو علی الجنازہ، میت بولتا بھی ہے میت سنتا بھی ہے۔ آپ تو کہتے ہو سنتا بھی نہیں ہے بولتا بھی نہیں، اے بخاری جو روایت کاٹ دے ہو، تھوڑے سے ایسے ہو۔ میں نے کہا تھوڑا آگے چلنے دیں، 1 منٹ، ابھی طبیعت صاف نہیں ہوئی، استری کا پہلا نمبر چلا۔ اسی صحیح بخاری میں حدیث ہے قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ۔ امام حسن بصری المتوفی 110 ہجری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام میں ہزاروں بندوں کی زیارت کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جس صحابی نے نماز پڑھنی ہوتی یا سر پہ ٹوپی ہوتی یا سر پہ پگڑی ہوتی۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ میں نے کہا اس لیے میں اس کو مانتا ہوں۔ اور کتاب اللباس باب تکلیم اظفار میں لکھا ہے کہ داڑھی کم از کم کتنی رکھنی چاہیے، تو امام بخاری روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، حضور نے فرمایا وفر اللحا وحپ الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ تو بھئی کتنی بڑھائیں اور کتنی کٹائیں؟ تو مونچھیں تو کاٹنی ہے، لیکن داڑھی کتنی بڑھائیں؟ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر جب یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے تو حج عمرہ کا موقع تھا، کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذہ، وہ مٹھی سے داڑھی کو پکڑتے اور ایک مٹھی سے آگے برابر کر کے کہتے حضور پاک کی یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام بخاری حدیث بھی لائے ہیں، مطلب بھی لائے ہیں۔ میں نے کہا سن، اسی صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، کتاب المناقب جلد اول میں ہے، حضرت اماں رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین، مسلمان مؤمنوں کی اسلامی اماں جان، ہر بندے کی نہیں، مومن کی ماں۔ میں کسی ہر بندے کی ماں کی بات نہیں کرتا، ام المؤمنین کی بات کرتا ہوں۔ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد جب ابو بکر آئے، قبل بین عینی، حضور پاک کے ماتھے مبارک کو چوما اور فرمایا بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا، میرے پاک پیغمبر آپ نے اچھی موت پائی، اچھی زندگی پائی۔ حضور پاک علیہ السلام کے لیے وفات کا اعلان کیا کہ لوگو رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر حضور کو اللہ مانتے تھے تو سنو پھر حضور فوت ہو گئے، لیکن نہیں، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ہم اللہ کو اللہ مانتے، اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کی قبر کی حیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ اسی حاشیے میں دو موتوں کا مطلب لکھا ہے کہ وہ دو موتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں والاحسن ان یقال ان حیاتہ فی القبر لا یتعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم۔ سبحان اللہ۔ ہاں، دوسری موت کا مطلب یہ ہے پیغمبر قبر میں جائیں گے تو جو زندگی ملے گی وہ قیامت تک رہے گی، اس زندگی پر قبر میں ایسا زندہ ہوں گے کہ پھر موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے بھائی اس صحیح بخاری میں عقیدہ حیات النبی ہے، اسی لیے میں اس کو مانتا ہوں۔ تھوڑا آگے چلوں، اسی میں امام بخاری فرماتے ہیں صافہ حماد بن زید کا میرا استاذ ہے حماد بن زید، اس نے جا کر امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث سے مصافحہ کیا، بیدئی، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ امام بخاری اپنے استاذ کی عزت بتا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے مصافحہ کیا کرتا تھا، یہ امام بخاری ہے۔ تھوڑا آگے چلو، سنیں، میں نے کہا یہی صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث لائے ہیں کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب، اگر فقیہ اجتہاد سے مسئلہ بتائے تو ٹھیک بتائے، لہو اجران ان اخطا لہو اجر، اس سے بھول چوک ہو جائے تو فقیہ کو اللہ اجر پھر بھی دیتے ہیں، تو فقیہ معجور ہے۔ امام بخاری یہی روایت لائے ہیں۔ اور فقہ سے نفرت کرنے والے امام بخاری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تم سمجھتے ہو کہ رب نے اپنی امت میں کس امت سی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا؟ جاؤ دیکھو جس کو علم فقہ ملا اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کیا۔ امام بخاری، میں نے اس طرح 6 7 8 10 روایات پیش کی۔ میں نے کہا پھر اب طبیعت صاف ہے تو مولوی صاحب نے پھر سوال کیا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کی روایت بھی ذکر کی ہے، وہ آپ نے تو نہیں بتائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، طبیعت صاف کرنے کے لیے 5 پہ استری نہیں، مجھے 6 پہ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو رفع الیدین کی حدیث لائی ہے وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور اس حدیث کا منکر اس دھرتی کا بے ایمان ہے۔ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور رفع الیدین فرماتے تھے۔ اس سے آگے چلیں، باب التشہد میں لکھا ہوا ہے ایک صحابی اٹھتے ہیں جن کا نام ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ ہے، صحیح بخاری جلد اول۔ ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر کے صحابہ موجود ہیں، میں تم میں سب سے بڑا نبی کی نماز کا حافظ ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں جی ہاں، کہاؤ پڑھ کے دکھاؤں۔ اٹھے اور انہوں نے شروع میں رفع الیدین کیا نیت کے وقت، اور سلام تک دوبارہ نہیں کیا۔ یہ حدیث بھی امام بخاری لائے ہیں۔ میرے بھائی حدیث نہ ہو تو او ایک گھڑی میرے تو تحفہ لے لو، سمجھ گئے اگلی بات؟ ہاں توتا تھا نا، اس نے کہا اب کچھ نہ کہنا، اس نے کہا سمجھ تو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آؤ مجھ سے تحفہ لے لو اگر یہ حدیث نہ ہو۔ جو امام بخاری روایت رفع الیدین کی لائے ہیں اس میں ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، اور جو روایت میں دکھا رہا ہوں یہ پیغمبر سے دنیا کے جانے کے بعد ہے، تو بات پوری کر، ادھوری کیوں کر دے؟ میرے بھائی تھوڑا گزارا، ورنہ امام بخاری کی بہت سی روایات میں اور پیش کر سکتا تھا، میں نے تو چھوڑ دیا ہے۔ میں دکھا سکتا تھا کتاب الطلاق میں امام بخاری فرماتے ہیں باب من اجاز الطلاق الثلاث لقول اللہ تعالی، کہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ پھر روایت لایا کہ 3 طلاقیں دو تو 3 ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں مان رہا؟ میں نے کہا اسی لیے میں نے آپ کا علاج اپنی جگہ رکھا، لیکن آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ تو پھر ساتھ والے نے جو اس کا چہرہ پڑھا نا، تو مجھے دوست کہتے ہیں حضرت تھوڑی دیر ہوندی پئی ہو سی، آپ کی دیر ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا جی نہیں، اب تو پھر ماشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے، کہاں دیر ہو رہی ہے؟ تو میں اسی لیے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، ہم بتائیں گے کہ صحیح بخاری سے ہمارا رشتہ کیا ہے، یہ نہ بولیے یہ حنفی اور صحیح بخاری۔ بابا
احناف تو بڑی خوشی سے صحیح بخاری پڑھیں گے کہ ہمارے امام کے شاگردوں نے انہیں پڑھایا ہے، اس نے لکھ کر دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات وہ ہو جو پوری ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی آخری کتاب ہے، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اس پوری کتاب کا یہ نام ہے، یہ جو آخری کتاب ہے، یہ اس کا باب نمبر 93 ہے۔ کتاب التوحید کے ساتھ والرد علی الجہمیہ وغیرہم کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ صرف یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم توحید سناتے ہیں، بلکہ جو منکر ہوتے ہیں ہم اس پہ رد بھی کرتے ہیں، اس لیے والرد علی الجہمیہ بتایا۔ ہمیں کہتے ہیں نا ایسی بات کرو جس سے سب خوش ہوں، تو امام بخاری نے جاتے جاتے سبق پر سنایا ہے کہ صرف ایسی باتیں نہ کرو جس سے سب خوش ہوں، وہ باتیں کرو جس سے اللہ والے خوش ہوں۔ ماشاء اس اللہ، لیے والرد علی الجہمیہ، بروں پر رد بھی ہے اور اپنوں کو سینے سے لگانا بھی ہے، اسے کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ امام بخاری باب نمبر 93 میں اسی تردید پر مشتمل روایت لائے، انہی کی معتزلہ کی تردید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اب یہ جو باب ہے، اس باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو لے کر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لایا، توجہ رکھنا۔ باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال مجاہد، یہ پورا القسط العدل القسطاس العدل بالرومیہ، یہ پورے امام بخاری مصدر تک کی بحث میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ امام بخاری قرآن کی آیت لایا نہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا، تو اس پر دلیل لائیں۔ کیا یہ بھی کوئی بات ہے؟ بظاہر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے سمجھانے کی، قیامت میں تو وزن اعمال ہوگا؟ جی ہاں، یہ اس زمانے میں سمجھانا بڑا ضروری تھا۔ اس زمانے میں معتزلہ فرقہ واریت پھیلاتے ہوئے یہ جملہ اہل حق کو کہتے تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ، میں نے نیکی کر لی، گالی دی، میں نے برائی کر لی، تو برائی کا کوئی وجود تھوڑی ہے کہ وہ تولا جائے گا، تولا تو اسے جاتے ہیں جس کی وجود ہونا چاہیے، تو کیسے تولے گا؟ تو امام بخاری ان کی رد پہ جواب لائے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب نے فرمایا میں انصاف کا ترازو قائم کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر امام بخاری وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، عمل اور فعل عوام کو سمجھانے کے لیے، ورنہ دونوں کا اشتراک ہے کہ جو کہو گے یا جو کرو گے، قول و فعل، ان دونوں کو تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر اس پر یہ بات سمجھائی ہے، پھر آگے حدیث لائے ہیں جس میں لفظ ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال میں لفظ بھاری ہو جائے گا، تو امام بخاری کا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ لیکن عوام کو کیسے سمجھائیں کہ وزن تلے گا، اس کا بھی وزن ہوگا جس کا وجود ہی نہیں ہے؟ تو کل کوئی پوچھے نماز کا کوئی وجود تو نہیں ہے، نہ نماز کا سر ہے، نہ نماز کے پاؤں ہے، نہ نماز کا ہاتھ ہے، نہ نماز کا ناک ہے، نہ نماز کی آنکھیں، نہ نماز کا کان ہے، نہ نماز کے پیٹ ہے، تو جب نماز کا وزن نہیں ہے تلے گی کیسے؟ روزہ کیسے تلے گا بھائی؟ زکوٰۃ کی نیت کیسے تلے گی بھائی؟ حج کیسے تلے گا؟ تو سوال اٹھتا ہے، تو وزن نہ اور چیز تلے، امام بخاری اپنے دور میں سمجھا گئے، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھنا بڑا آسان ہے۔ وہ زمانہ بہت پرانا تھا، اس زمانے میں مثالیں کچھ اور دی جاتی تھیں۔ میں پرانی مثالیں چھوڑ کے آپ کو جدید کی مثال سمجھاتا ہوں۔ آپ کے اور میرے ہاں روزانہ ایسی ایسی چیزیں تلتی ہیں جس کا وجود نہیں ہے۔ بیلنس چیک کر لو، یوں جو بیلنس ہم نے چیک کیا، یہ بیلنس تولا ہے ہم نے، اس بیلنس کا کوئی وزن ہے؟ میرے سم میں 1000 روپے کا بیلنس ہو، اس کو تولو، ایک ٹیڈی بیلنس نہ ہو، اس کو تولو، دونوں کے وزن میں فرق ہوگا؟ بولیے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، تو پھر وزن تو نہیں ہے جو اندر 1000 روپیہ موجود ہے، تلے گا کیسے؟ یوں بھی نہیں سمجھے تو میموری کارڈ کی مثال لے لیتے۔ یہ جو میموری کارڈ ہے، مثلاً 5 GB کا میموری کارڈ ہے، 10 GB کا ہے، اس میموری کارڈ میں امیجز ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، گیلری میں سب کچھ ہے۔ اس 5 GB میں فل لو کارڈ، اس کو تولو، وزن لکھ لو، سب کچھ ڈیلیٹ فارمیٹ کر دو، بالکل اس کو صاف کر کے دوبارہ تولو، وزن لکھ لو، ایک جیسا ہو۔ 5 GB ڈیٹا موجود ہو، وزن اتنا، بالکل کچھ نہ ہو، پھر بھی وزن اتنا۔ وجہ آپ کہیں گے جدید سائنس کی ترقی ہے کہ یہ
ایسی ایسی چیز لائے ہیں جو لطافت والی ہے، کثافت والی نہیں ہے۔ ایک کثیف ہوتا ہے، ایک لطیف ہوتا ہے۔ اس موبائل کو تولو، اس کا وزن دکھتا ہے بھی اتنا وزن ہے، یہ کثیف ہے، اور ایک وہ چیز تولو جس کا وزن ہی کوئی نہیں ہے، وہ لطیف ہے۔ تو جدید سائنس نے ترقی کی ہے، ان نے کثافت اور لطافت کا فرق ختم کرتے ہوئے ان کو بھی تولنا سکھا دیا ہے۔ مثلا بیلنس تول رہے ہیں اور اپنی میموری دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا ہے تو میں اور بتا دیتا ہوں۔ مولانا ہاتھ دکھائیں۔ یوں نبض چیک کرتا ہے ڈاکٹر، نبض ماشاءاللہ بخار نہیں ہے یا بخار ہے، یا تھرمامیٹر دیتا ہے 98 پہ طبیعت ہے، نہیں 101 پر ہے۔ یہ جو تھرمامیٹر ہے یہ فل ہو تو بھی وزن اتنا، اس میں بخار نہ بھی ہو تب بھی وزن اتنا، تلا کیسے ہے؟ یہ بھی نہ سمجھے تو اس سے مزید، اس سے بھی آسان لاتا ہوں۔ آج 30 سینٹی گریڈ پر گرمی تھی، اور میں اگر آج ہی کی بات کر لوں، ہمارے سامنے اب بھی روزانہ تولنے کے حساب سے موجود ہے، یہ دیکھیں لاہور کی داؤد ریزیڈنسی کا موسم 23 سینٹی گریڈ 7:40 پہ آج شام کا ہے۔ یہ لاہور کا ہے۔ یہ 23 سینٹی گریڈ کہاں سے تولا ہے؟ موسم کیسے تولا گیا ہے؟ ویدر ریڈار سے۔ تو ویدر ریڈار میں کون سا آلہ موجود ہے کہ موسم تول دیتا ہے؟ موسم کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو کیسے تولا؟ آپ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کریں، آپ کو فلائٹ آپریٹر بتاتا ہے ہم اس ہوائی اڈے پر اتر رہے ہیں اور یہاں کا مقامی موسم اتنے سینٹی گریڈ ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ وہ اوپر سے بیٹھ کے اس نے تول لیا۔ تو اس نے لطیف کو کیسے تولا ہے، لطیف کو کثیف کیسے بنا ہے؟ تو جدید سائنس یہ تول سکتی ہے۔ تو امام بخاری کا دعویٰ آج کے دور میں سمجھانا بڑا آسان ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اللہ اعمال کو بھی اس سے بڑھ کے تول کے دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ امام بخاری ہمیں یوں سمجھانا چاہتے ہیں جسے میں نے مولوی والی زبان سے نکال کے آپ کو عوامی زبان میں سمجھایا، ورنہ صابن اور صابون کی مثالیں جو فتح الباری اور عمدۃ القاری اور ارشاد الساری کی میں آپ کے سامنے پڑھتا تھا، تو اسی آنکڑے میں مولویاں دے کام میں نے تبھی کہا کہ میں صحیح بخاری کی آخری روایت کو آپ کے سامنے فٹ کروں گا۔ اچھا آگے چلیں۔ یہ جو القسطاس العدل بالرومیہ ہے، یہ کیا ہے؟ علمی بات تو اپنی جگہ، میں اس لانے کا عوامی جواب سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ رومی زبان سے استدلال کرتے ہوئے جملہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ رومی کا کیا؟ ہمارا تو لیے قرآن اترا ہے، وہ تو عربی ہے، آپ رومی زبان پر پہنچ گئے ہیں، وجہ کیا بات ہے؟ بھائی امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں، باقی سارے جوابات اپنی جگہ، لیکن اس فقیر کا جملہ بھی ذہن میں رکھنا۔ رومی زبان، ان دور میں رومی کون ہوتے تھے؟ آپ اٹھائیے پرانی تاریخ کہ آج سے 1000 سال پہلے رومی کس کو کہتے تھے؟ رومی کون تھے؟ ان کو عربی میں بنی اصفر بھی کہتے ہیں۔ تو بنی اصفر کون ہے؟ یہ رومی کون ہے؟ موجودہ دور کے انگریزوں کو رومی کہتے تھے اس زمانے میں، یہ رومی ہوتے تھے انگریز۔ جرمنی کو بھی روم کہتے ہیں، غلبت الروم کو غلبت البون کے ساتھ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، تو امام بخاری پھر انگریزوں کی بات کیوں لائے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں دین کے داعی بنو، اگر دین پھیلانے میں تمہیں کافر کی زبان سیکھنی پڑے تو سیکھ لو، یہ ذہن میں رکھنا۔ العدل بالرومیہ کا ایسے مذاق نہیں ہے۔ امام بخاری عربی زبان دوسرے مذہب والوں کی زبان میں سمجھانے کی ترغیب دیتے ہوئے غیر مذہب کی زبان لائے، یہ العدل بالرومیہ۔ دوسری زبان میں بھی آپ دین کی تشریح کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے انگلش پہ، فرینچ پہ، چائنا پہ، کسی اور زبان پہ، سنسکرت پر۔ آپ دنیا کی ایسی زبان جہاں تک لوگوں تک اگر دین کا پیغام نہیں گیا، جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ والے دنیا میں چل پھر کے اللہ کی دعوت کو اور اللہ کے نبی کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں، تو تمہیں اگر کسی اور زبان کو سیکھ کر دین سمجھانا پڑے تو پھر تمہیں ہچکچاہٹ اور الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ العدل بالرومیہ سے آپ کو اور مجھے سبق ہے۔ پھر امام بخاری روایت لائے اور اس میں 4 راوی، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن القعقاع، ابو زرع حرم، یہ 4 لا کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے۔ حضرت ابو ہریرہ پہ روایت ختم کرنے کی وجہ، صحابی تو بہت سے ہیں، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ پہ اس لیے روایت ختم کی ہے کہ شروع جو کی تھی وہ حمیدی سے کی تھی، ختم جو کی ہے وہ ابو ہریرہ پہ کی ہے۔ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، وحی حضور پر شروع کیسے ہوئی، تو میں دعوے کے لیے پہلا راوی مکی لایا ہوں،
اور آخری راوی مدنی لایا ہوں، بتا رہا ہوں وہی مکہ سے شروع ہوئی ہے، مدینہ پہ ختم ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، امام بخاری نے آخری استاذ احمد ابن اشکاب یا اشکاب دونوں لغت ہے اس کے لیے، یہ روایت لائے ہیں۔ کیوں؟ کسی اور استاد سے لے آتے، یہ احمد ابن اشکاب سے ہی آخری روایت لائے، حالانکہ یہ روایت تو پیچھے آئی ہے پہلے کتاب الادب میں، تو ادھر دوبارہ لانے کی وجہ، اور پھر استاذ بھی یہی، کوئی اور بھی نہیں لائے، کیا وجہ؟ بھائی امام بخاری نے قرآن پر عمل کیا، لہ الحمد فی الاولی والآخر، قرآن کہتا ہے ابتدا میں بھی اللہ کی حمد کرو، انتہا میں بھی اللہ کی حمد کرو۔ سبحان تو امام بخاری پہلا راوی حمیدی لائے ہیں، آخری حدیث کا پہلا راوی احمد لائے ہیں، ادھر بھی مادہ حمد ہے، ادھر بھی مادہ حمد ہے، ادھر بھی قرآن پہ عمل ہے، ادھر بھی قرآن پہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے خطبے میں آپ دیکھیں نا، الحمدللہ نحمدہ شروع، ختم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ، حمد پہ شروع، حمد پہ ختم، یہ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، یہ قرآن پاک پر عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور بات بھی سمجھا رہے ہیں، حمد سے کیا مراد؟ حمد کا معنی تو تعریف ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا، حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ سارے بتائیں کیا کہنا چاہیے؟ جن کا عقیدہ ہے، میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں جو عقیدے والے بیٹھے، آپ نے حضور کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں آہستہ کہا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو ایک بار مجھے شک پڑ گیا کہ میرے جلسے میں مہمان زیادہ ہیں یا مسلمان زیادہ ہیں۔ تو بھائی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، ادھر سے درود پڑھیں حضور کے روزے پہ کون لے جاتے ہیں؟ بولیے بولیے، اور رسول اللہ کے روزے پر پڑھیں کون سنتا ہے؟ جن کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کا عقیدہ اور نظریہ کہ ہم ادھر سے درود پاک پڑھیں، درود پاک رسول اللہ کے روزے تک کون لے جاتا ہے؟ اور اگر یہ درود پاک اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ فضل فرمائے کہ اللہ ہمیں روزے پر لے جائے، ادھر ہم درود پاک پڑھیں گے، اور جب درود پاک ہماری زبان سے ادا ہوگا تو آقا انعامدار اپنے روزے میں خود سنیں گے، جن کا عقیدہ ہے حضور اپنے روزے میں خود سنیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ میں نے عقیدے کے اظہار کے لیے آپ سے پوچھا، اپنے عقیدے کے اظہار پہ کبھی مجھے شرم نہیں ہے، ہم کھلی کھلی بات کرتے، اپنا مجمع، اپنا مدرسہ، اپنا جلسہ، تو اپنا عقیدہ نہیں بتائیں گے تو کسی اور دے دسنا ایسی۔ لوگوں کو عقیدہ بچاتے ہوئے چہرہ دیکھے نا، ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں عجیب قسم کی کوئی شکل ہو جاتی ہے۔ علم حدیث سامنے میں حیا کرتے ہوئے کہتا ہوں عقیدہ نہیں بتا سکتے، دو وجہ ہے، یا عقیدے سے ناواقف ہے یا عقیدے کے غدار ہے۔ عقیدہ بولتے ہوئے بس قوم پوچھو بتائیں، علاقہ پوچھو بتاؤ، ولدیت پوچھو بتاؤ، امیت پوچھو بتاؤ، پہچان پوچھو بتاؤ، اور علاقائیت کی بات کرو، زبان کی بات کرو، صوبوں کی بات کرو، نہ بات کرو تو عقیدے پہ بات نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ ہم عقیدے میں ہجڑے نہیں ہیں، ہم عقیدے میں مرد ہیں۔ بہت خوب۔ اب کھلی کھلی بات کرو۔ میں اس لیے بڑوں کو یہ بات بعض اوقات مجھے حیرانگی ہوتی ہے، عقیدہ پوچھنے میں ہچکچاہٹ، اجی ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا جی صرف مسلمان ہو تو مرزائی بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، کل تجھے مرزائیوں قبرستان میں دفن کر دیں پھر؟ عقیدہ بتاتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، عقیدہ نہیں بتا سکتے۔ اور عقیدہ حیات النبی پہ تو امت مسلمہ کا اتفاق ہے، بے شک۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی میں کسی ایک مسلمان نام لیوا مذہب کے فقیہ کا اختلاف نہیں ہے۔ بے شک۔ میں جس شہر میں بیٹھا ہوں یہ اکاڑا کی سرزمین ہے، یہ ضلع اکاڑا ہے، جی۔ اور حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی کا شہر ہے رحمہ اللہ۔ رب کریم ان کی تربت مقدسہ پر کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میں یقین مانے میری زندگی میں بہت سے ایسے بزرگ ہیں، ان میں ایک حضرت اکاڑوی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں عقائد میں آسان تشریح کبھی نہ ملتی۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، میں کبھی آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں سمجھا نہ سکتا۔ میں بعض اوقات کوشش کرتا ہوں کسی مسئلے پر حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی بات ہو تو اپنے الفاظ کو ان کے الفاظ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اتنا آسان سمجھاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ نے ساری زندگی سنا ہوگا فقیہ یوں کہتا ہے، فقیہ فقیہ فقیہ، فقہا کی مانو فقہا کی۔ کالج کا لڑکا آپ سے پوچھے، اسکول کا لڑکا آپ سے پوچھے، دنیاوی تعلیم والا آپ سے پوچھے فقیہ کسے کہتے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس متبادل لفظ نہیں ہوتا، الٹرنیٹ ہمارے پاس ورڈ نہیں ہوتا جو ہم ایک جملے میں سمجھا پائیں۔ حضرت اکاڑوی فرماتے تھے فقیہ کسے کہتے ہیں؟ ماہر شریعت کو۔ سبحان اللہ۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، شریعت کے ماہر کا نام فقیہ ہے۔ کتنی آسان بات ہے بھائی، کتنی آسان جملہ، ایسی تعبیر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔
بہت نہیں ہو سکتا وہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے عقیدہ بتانے میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، عقیدہ مردوں کی طرح بولنا چاہیے، اور پھر عقیدے پر شرم بھی نہیں ہے، عقیدے کو کھلا کھلا بندہ بیان کرتا ہے، اجی ہم دفاع کرنا جانتے ہیں۔ میں کل سرگودم بات کر رہا تھا، سوال ہوا کہ تقلید کا معنی تو پٹا ہوتا ہے اور آپ لوگ تقلید کے قائل ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، تقلید کا ایک معنی پٹا ہے، تقلید کا ایک معنی ہار ہے۔ سبحان اللہ۔ پٹا جانور پہنتے ہیں، ہار انسان پہنتے ہیں، انسانوں کو انسانوں والا معنی پسند ہے، اب اپنے لیے فیصلہ کر لو۔ میں دوسرے کو اعتراض نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اپنے لیے فیصلہ کر لو۔ اور پھر میں نے کہا سن، ہار کبھی بندہ اپنے گلے میں پہنتا ہے اور کبھی دوسرے کے گلے میں پہناتا ہے، ہاں کبھی اپنے گلے میں پہنتا ہے، کبھی دوسرے کے گلے میں پہناتا ہے، لیکن پٹا ہمیشہ دوسرے کے گلے میں پہنایا جاتا ہے۔ اور تقلید یہ باب تفعیل ہے، یہ لازمی باب نہیں ہے، متعدی ہے، دوسرے کو پہنانا۔ آؤ جاؤ پھر آ جاؤ، جس کو شوق ہے پھر میں پہنا دینا، میں پہنا دیتا ہوں، پھر تو متعدی ہے، لازمی تو نہیں ہے کہ میں نے خود پہنا ہے۔ کلّا تو یکلّ تو تقلید متعدی باب ہے، ابواب الصرف اٹھا لیں آپ، خاصیت ابواب اٹھا لیں، سمجھ آ جائے گی کہ متعدی ہے، لازمی۔ تو بھائیو ایسی بات حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یوں منٹ میں حل کراتے تھے، یوں منٹ میں۔ عقیدہ حیات النبی پر ایک مرتبہ سوال ہوا، میں کراچی میں تھا، میری دورہ حدیث کے سال کی بات ہے، سنیے ذرا، دل ہل جاتا ہے بندے کا۔ جب پہلی مرتبہ میرے اوپر سوال ہوا، میری دانتوں کو پسینہ آ گیا۔ ایک لڑکا ہماری کلاس میں پڑھتا تھا، وہ ان باتوں کو پڑھا، دوسرے مذہب والوں سے پڑھ چکا تھا جو عقیدہ حیات النبی کے منکر تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کہتے ہو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تیسرے پارے میں لکھا ہوا ہے عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، اللہ کے نبی فوت ہوئے، 100 سال فوت رہے، 100 سال کے بعد اٹھے تو رب نے پوچھا کم لبستا، انہوں نے کہا لبست یومن او بعض یوم، میں تو آدھا دن یا ایک دن رہا۔ رب نے فرمایا نہیں، بل لبست 100 عام، تو 100 سال سویا رہا۔ تو کہا اگر نبی زندہ ہوتا اسے پتہ نہ ہوتا کہ سورج چڑھا ہے، شام ہوئی ہے، بارش ہوئی ہے، پرندے آئے ہیں، گرمی آئی ہے، سردی آئی ہے، مواسم تبدیل ہوئے ہیں، اسے کچھ نہیں پتا۔ اس کا معنی ہے نبی وفات کے بعد زندہ کوئی نہیں ہے، تو اسے آئین ٹھوکا ہوا ہے۔ یقین مانے میں طالب علم تھا، مجھے دانتوں کو ایک بار پسینہ آ گیا کہ اس کا کیا جواب دوں، یہ تو آیت پڑھ رہا ہے، تو قرآن پیش کر رہا ہے، کیا جواب دوں؟ اللہ پاک جل شانہ رحمت والی زندگی میرے استاذ محترم شیخ الحدیث مولانا قاری لیاقت علی شاہ نقشبندی دامت برکاتہم العالی کو نصیب فرمائے، یار اللہ اس پر کرم فرمائے۔ میں نے جا کر ان کو پریشانی بتائی تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میری لائبریری کی چابی ہے، یہ رکھو، جاؤ وہاں تقریباً 50 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، کبھی کسی غیر کے جملے سے متاثر نہ ہو، جاؤ اس تفسیر پر پہلے اپنوں کو پڑھو۔ میں نے یہ بدھ والے دن کی بات ہے، جمعرات چھٹی ہو گئی تو بدھ کا دن، جمعرات والا، جمعے والا، ہفتے کی صبح تک 3-3.5 دن بنتے، میں لائبریری میں گویا معتکف ہو گیا جا کر۔ میں نے 30 تفاسیر نکالی، عربی، اردو، فارسی کی، سب کی اس آیت کے متعلق میں۔ تو یقین مانے میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ کس طرح جھوٹ بولتے اور حقیقت کیا ہے۔ اور پھر حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی رفادات پر مشتمل تسکین الاذکیاء فی حیات الانبیاء، یہ بھی میرے سامنے آئے، مولانا اکاڑوی۔ میں نے کہا اکاڑا والوں کا ہم پہ احسان ہے، میں اسی پر جملہ کہہ رہا ہوں، محسن ہے ہمارے علمی طور پہ۔ تو حضرت اکاڑوی کی یہ بھی سامنے رکھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دن کو رات کر کے میرے سامنے پیش کیا گیا، اسلام کو نعوذ باللہ کفر بنا کر پیش کیا گیا، حلال کو حرام بنا کر پیش کیا گیا۔ اچھا حقیقت یہ اور یہ۔ ہفتے والا دن ہوا اور طالب علم آ گئے، ان نے ایک دو استاذ کو بھی ساتھ رکھا ہوتا، میری ساتھ لڑکے جو تھے وہ سارے پریشان تھے، یار یہ چپ ہو گیا کیا ہوگا۔ تو ہم نے ہفتے کی شام کو اس سے بحث طے کی، اور ایک استاذ بیٹھا، اس نے فیصلہ کرنا تھا، وہ ہم نے فیصل رکھا، اس کی اور میری گفتگو ہوئی کہ آؤ قرآن کو تفسیر کی بنیاد پہ سمجھیں گے، اترا حضور پہ، سنا صحابہ نے، ان سے سمجھیں گے، پیٹ سے بات تو نہیں لگانی۔ تو اس نے پھر یہی پیش کی کہ عزیر علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جا رہے ہیں، 100 سال سوئے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے دن ہوا ہے یا رات ہوئی ہے، سورج آیا یا غروب ہوا ہے، بارش ہوئی ہے یا سردی ہوئی ہے یا گرمی ہے، کیا کچھ بھی نہیں پتہ۔ اگر نبی زندہ ہوتا تو کہتا میں 1 دن یا آدھا دن رہا ہوں، وہ تو کہتا میں 100 سال رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے فرمایا تو 100 سال رہا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہو گئی بات پوری؟ جی ہو گئی۔
پھر میں نے یوں حوالے شروع کیے. میں نے کہا میرا پہلا سوال, گزرنے والا کون ہے؟ قرآن نے تو نام نہیں لیا, تم نام کیوں لے رہے ہو؟ تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. میں چیلنج دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں, بچوں تو نے ماں کا دودھ پیا ہے, بوتل کا دودھ نہیں پیا, تو اللہ نے یہاں نام نہیں لیا, تو کیوں لے رہا ہے؟ بہت خوب. رب نے فرمایا گزرنے والا گزرا, تو نام کیوں لے رہا ہے؟ نمبر 2, حضور پاک نے فرمایا گزرنے والا حضرت عزیر ہے, نہیں فرمایا پیغمبر نے. پیغمبر کی ایک صحیح ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس دھرتی پہ کہ حضور نے فرمایا گزرنے والا حضرت عزیر ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں منکرین حیات انبیاء کو کہ تم نے اپنی اماں جان کا دودھ پیا ہے, بوتل کا دودھ نہیں پیا, شیلڈ کے نپل سے دودھ نہیں پیا, تو جرت کرو آپ دکھاؤ اللہ نے فرمایا ہو گزرنے والا عزیر ہے یا رسول اللہ نے فرمایا. واہ. جب یہ 2 حوالے میں نے یوں پہ, ابھی 28 تفسیریں میں رکھے ہوئے ہیں, میں نے کہا میں نے 30 تفسیریں اٹھائی. جب میں نے 2 پیش کیے تو بچوں کے ہاتھ کے صرف طوطے نہیں اڑے, طوطیاں بھی اڑ گئی, کوے بھی اڑ گئے, لالیاں بھی اڑ گئی. اب تو ان کا اچھا ہاں چڑیاں اڑ گئے, ٹھیک ہے نا, تو پورے چڑیا گھر اڑ گیا اس کا. تو اب تو منہ پر ہوائیاں. اب کہاں انہوں نے تو خطیبانہ بڑھ سنی تھی نا, مماتیوں نے یوں ان کو ٹلخایا ہوا تھا, حاجی قرآن آ گیا, او کالذی مرہ. اب تو او کالذی مرہ, مرہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ, من الذی مار. امام علوسی تفسیر روح المعانی میں سوال اٹھاتے ہیں, من الذی مار, گزرنے والا کون تھا؟ کہتے فیہ 9 اقوال. گزرنے والا کون تھا؟ اس میں 9 روایتیں ہیں. تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اصول ہے کہ جب احتمال آ جائے پھر دلیل نہیں بنتی. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, دلیل تو قطعی ہوتی ہے. تو یہ تو جب میں نے یہ سوال اٹھایا کہ بچوں یہ سوال میرا نہیں ہے, امام محمود آلوسی کا ہے, مفتی بغداد کا ہے, اس حنفی مفتی مفسر و محدث کا ہے جس نے 30 جلدوں میں قرآن کریم کی عربی میں تفسیر لکھی ہے. تو ایک استاذ وہ بھی چھوٹے درجوں کے تھے جو انہی میں اشاعت و توحید کے تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ اس کو کہے بھئی آؤ میری معاونت کے لیے, اب وہ کہاں سے آئے؟ تو مجھے لگا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو پھر مجھے کہتے ہیں پھر گزرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا لکھ, میں جھوٹ بولتا ہوں پھر میں تمہیں سچ کی دلیل دوں گا. لکھ اگر تمہیں نہیں پتا, جرت کر, تو پہلے حضرت عزیر ثابت کر, اگلی بات بعد میں کریں گے. جرت کرو, بسم اللہ. کون تھا مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ تم مجھ سے مناظرے میں آئے ہو. مناظرے میں پوچھا نہیں جاتا, یا ثابت کیا جاتا ہے یا شکست مانی جاتی ہے. بسم اللہ کر. کوئی سیروزے میں بیٹھا ہے کہ بھائی دوستوں بزرگوں کہہ کر میں تیرا اکرام کر لوں, میں علمی جنگ کے مورچے میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا آؤ آپ فیصلہ کر لو. لوگ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں, میں ملتا ہوں, کہتے ہیں مفتی صاحب آپ تو بہت نرم آدمی ہیں, ہم نے آپ کی گفتگو میں بڑی سختی دیکھی ہے. میں نے کہا آپ نے میں مورچے میں لڑتے دیکھا ہے. آپ نے ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم, ہو رزم حق و باطل تو فولاد مومن, آپ نے چیک ہی نہیں کیا. تو میرا بھی سوال ہے. میں نے کہا بسم اللہ, آپ پیش کریں یا شکست لکھیں. اگلی بات بچوں میں آگے نہیں جانے دوں گا. اور یقین مانیں اللہ کا فضل ہے آپ کے اس وکیل پر, اسی لیے تو اہل باطل ہم سے ٹکتا نہیں. یہ جو انجینئر علی مرزا کا معاملہ ہے نا, وہ ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتا. اسے پتہ ہے جس ہاتھ میں ہاتھ آ گیا چھڑانا مشکل ہو جائے, تبھی تو بات کرتے نہیں ہے نا, ادھر ادھر کی بات کرنے پہ تیار ہے. ابھی میرے شاگرد مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے انجینئر کے یہ پمفلیٹ اور یہ ساری چیزیں بھجواؤ, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو مجھے 1 سال سے نہیں دے رہے. میرے ایک شاگرد ہیں, وہ ان کے یار بن کے گئے, تو انہیں فی سبیل اللہ پورا پمفلیٹ کا ہدیہ دیا. میں نے کہا داؤد اپنے پاس سنبھال کے رکھو, یہ مجھے بھجوانا. اللہ نے ویسے نکلوا لیا, اسی تو پیسے دینے واسطے تیار سی, تو مفت آ گیا. تو اسی لیے بے فکر رہو, ایسی بات نہیں ہے. دلیل میں نے کہا ٹانگیں کاپتی ہوئے پیش نہ کرو, جرت سے پیش کرو. اچھا میں اس مسئلے کو کمپلیٹ کر لوں پہلے. تو اب تو پریشانی ان کی بڑھ گئی کہ گزرنے والا کون ہے, تو پریشان. میں نے کہا میں شکست لکھواؤں گا, اگلا جملہ نہیں, یا ثابت کرو گزرنے والا حضرت عزیر ہے. اچھا سنیں, اس نے گزرنے والے پر ایک روایت پڑھی مستدرک کی. امام حاکم کی روایت ہے کہ گزرنے والے حضرت عزیر ہیں, اس نے پیش کر دیا. حالانکہ یہ روایت رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے, یہ اسرائیلیات کو سیدنا علی المرتضیٰ نے نقل فرمایا. اسرائیلیات یہودیوں کی روایت ہوتی ہے, اور اس روایت کے بارے میں 3 اصول ہیں. امت محمدیہ کے حق میں ہو, قرآن و سنت کے مطابق ہو تو لے لو, خلاف ہو تو چھوڑ دو.
اور اگر نہ خلاف ہو نہ حق میں ہو تو خاموشی اختیار کرو، بس لا نصدق ولا نکذب کا درجے میں رکھو، ہمارے مولویوں سے یہی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بچوں سوال ہے میرا، یہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور سے سنا ہے یا اسرائیلی روایات ہے؟ اب تو گئے، کیونکہ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل سمجھائی تھی۔ مجھے بھائی کہہ رہے ہیں تاریخ بدل گئی، اور وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن میں اب تاریخ بدلی ہو تو میں بھی تاریخ بدلنے والا ہی بیان کر رہا ہوں۔ توجہ، میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ حضور کا فرمان تو نقل نہیں کر رہے۔ اچھا بچوں آگے جرأت کر ذرا، تلخیص المستدرک میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، کیونکہ اس روایت میں آگے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو گئی تھی، اللہ نے دوبارہ بنائی، ان کی ہڈیاں زمین کھا گئی تھی، اللہ نے دوبارہ بنائی، حالانکہ نبی کا جسم تو محفوظ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جھوٹی روایت، کذاب راویوں کے الفاظ اٹھا کر عقیدہ بنانے آیا۔ اب تو وہ بھی ہاتھ سے گئی نا، اب تو بچوں کے پاس کچھ نہیں بچہ جو ہے مجھے کوئی سمجھا کے دکھائیں۔ اب وہ لا محالہ یہی تھا کہ ان کی طرف سے جو قاضی صاحب بن کے آئے تھے انہوں نے لکھ دیا کہ ہمارا بندہ دلیل میں ہار گیا۔ میں نے کہا پرچی ہمیں دو، اب ہم سے سنو۔ میں نے کہا سنیں، یہ گزرنے والا ایک شخص گزرا ہے، اب روایات میں اختلاف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں گزرنے والا عالم من علماء بنی اسرائیل، جامع روح المعانی میں کہ گزرنے والا علماء میں ایک عالم تھا۔ اس کو سوال اٹھا کہ بستی ختم ہے، زندہ کیسے ہوگی؟ اللہ نے 100 سال مار کے دکھا دیا۔ تو میں نے کہا حیات علماء کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سے تو حیات انبیاء کا مسئلہ ہے۔ ایک تو گیا۔ نمبر 2 کہتے ہیں نہیں، نبی من الانبیاء، ایک نبی تھے، کون تھے؟ ان کا نام بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں گزرنے والے عزیر تھے۔ چلو حضرت عزیر تھے تو ساتھ ایک لفظ حدیث کا ہو گیا لکھا ہوا ہے، باب التخیر بین الانبیاء، جلد نمبر 2، سنن نبی داؤد۔ حضور پاک نے فرمایا عزیر نبی ام لا ادری، فرمایا اللہ نے مجھے اس بات کا علم نہیں دیا کہ حضرت عزیر نبی تھے یا نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس بات کا علم نہیں فرمایا۔ تو جب حضرت عزیر نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں اس بارے میں بھی اختلاف ہے، تو کیوں حضرت عزیر کو نبی کہہ رہا ہے؟ اور چلو آخری بات، میں مان گیا حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، مان گیا یہی گزرے ہیں، مان گیا انہیں 100 سال کی وفات ملی ہے، تو اعتراض کیا ہے؟ نکالو اپنی پٹاری سے وہ سوال جو علماء حق سے قابو نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے اگر نبی ہے، حضرت عزیر ہیں، گزرے ہیں، 100 سال یہاں سوئے ہیں، تو پھر ان کو سورج کا طلوع کیوں نہیں پتہ چلا، غروب کیوں نہیں چلا، سردی اور گرمی پتہ کیوں نہیں چلی، موسموں کا پتہ کیوں نہیں چلا، بارش کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ جب رب نے پوچھا کم لبثتا تو کہتے لبثت 100 عام، اللہ 100 سال رہا؟ کہا جی نہیں، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن رہا، تو لہٰذا پتہ چلا نبی کو قبر میں حیات نہیں ہے۔ میں نے کہا سن بچوں اب میری باری آئی ہے، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ آؤ میں جواب دینے لگا ہوں۔ میرا پہلا جواب یہ ہے، حضرت عزیر پر موت آئی تھی تو موت کے بعد تو بندہ دنیا میں واپس نہیں آتا، تو یہ واپس کیوں آئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ تو قیامت میں آئے گا، تو یہ پہلے کیوں آئے ہیں؟ پتہ چلا وہ موت مراد نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، اس موت سے مراد نیند ہے، نیند تاری ہوئی ہے۔ نیند کا مسئلہ اور ہوتا ہے، وفات کے بعد کی آیات کا مسئلہ اور ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں مان گیا تیرے مطابق کہ موت تھی، اور وہی تھی، رب نے معجزتاً اٹھا دیا، قدرتاً اٹھا دیا۔ پھر میرا جواب یہ ہے، سن، اللہ کا سوال بھی ٹھیک ہے کتنا عرصہ رہے، ان کا جواب بھی ٹھیک ہے کہ ایک دن یا آدھا دن۔ کہا یہ کیسے رہے 100 سال؟ جواب میں ایک دن یا آدھا دن ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، دوسری آیات قرآن کی دیکھو، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور قیامت کا پہلا دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو جہاں 50,000 سال کا قیامت کا دن ہو، جہاں 1000 سال کے قیامت کے دن ہوں، اور یہ موت کے بعد اسی زمانے کو دیکھ کر تازے تازے اٹھ کے آ رہے ہوں، رب نے پوچھا دنیا کے حساب سے کتنا سوئے؟
انہوں نے جواب دیا آخرت کے حساب سے، جہاں سے لوٹ رہے تھے تازہ تازہ۔ فرمایا ایک دن یا آدھا دن؟ ہاں ہاں، دنیا کے 100 سال آخرت کے دنوں کے مقابلے میں ایک دن یا آدھا دن ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ بچوں اس بات سے لے آتے ہو عقیدہ حیات النبی کا اعتراض۔ اب بتاؤ اعتراض بنتا ہے؟ میرے دوستو، یہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی فیض کی برکت ہے کہ ہم مناظرے میں فاتح بنے، اور یہ میرا دایاں بازو، ان جادوگروں نے ایسا جادو کیا، میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، میں بیٹھ گیا راستے میں، یہ میرا بازو پورا یوں ہوا جیسے فالج ہو گیا، اتنا درد، اتنا درد، اتنی تکلیف، میں نے آج تک پوری زندگی میں یوں تکلیف نہیں سہی تھی جیسے کوئی ہمالیہ کو اٹھا کے آپ بازو پہ رکھ دو، یوں تکلیف تھی۔ میں نے 4 سے 5 دن تکلیف گزاری۔ میرے استاد جی کو اللہ پاک جو ہے نا جزائے خیر عطا فرمائے، مولانا لیاقت علی شاہ نقشبندی دامت برکاتہم کو، انہوں نے قرآن اور حدیث سے علاج کر کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا بچوں مخالفین، تم ہمارے مقابلے میں دھمکیاں اور جادو لا سکتے ہو، دلیل کی دنیا میں بات کو ثابت کرنا تمہارے پاس کا کام نہیں ہے۔ تو میں نے بات چلائی تھی کہ عقیدے کو جرت سے پیش کرنا سیکھو۔ ہم عقیدے میں ہیجڑے نہیں ہیں، ہم عقیدے میں مرد ہیں، ہم میل ہیں، شیمیل نہیں ہیں عقیدے میں۔ آؤ پھر حدیث پاک پر بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ مدنی ہے، تم وہی مدینے میں ختم ہوئی، اور میں نے کہا حمد، تعریف کا معنی کیا۔ آخری بات حمد پہ کر دو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ، اسی سے تو بات چلائی تھی کہ آپ نے درود نہیں پڑھا، پھر آپ نے چھوڑنا چاہیے۔ حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حمد کا معنی تعریف ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کو بھی ایک چیز تعریف والی ملی ہے۔ جو امت ملی ہے نام حمادون، جو کتاب ملی ہے وہ الحمدللہ سے شروع، جو نام ملا ہے وہ محمد، آسمان پہ ملا ہے احمد، قیامت میں جھنڈا ملے گا لواء الحمد، اور مقام ملے گا مقام محمود۔ ایک ایک موقع پہ حمد ہے۔ امام بخاری نے اس کے اتباع میں حمیدی لائے ہیں اور احمد لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آخری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت لاتے ہیں، فرمایا کلمتان حبیبتان، یہ حبیبتان بمانا محبوبتان، کلمتان بمانا کلامان، فرمایا 2 جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے اللہ کو پیارے جملے میرے پاک پیغمبر فرمائیے کون سے ہیں؟ فرمایا صبر۔ آگے اس جملوں کی تعریف بھی سنو، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان۔ سوال اٹھتا تھا جو اللہ کو پیارے جملے کتنے بھاری ہوں گے، کتنے وزنی ہوں گے، کتنے مشکل ہوں گے، ہم کیسے اپنی زبان سے ادا کریں گے؟ فرمایا جی نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ پڑھتے ہوئے بہت ہلکا محسوس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سوال اٹھتا ہے جب زبان پہ ہلکے ہوں گے تو وزن عمل میں ہمارا کیا فائدہ دیں گے؟ اعمال کیسے تلیں گے؟ وہ موافقت باب، ہمارے اعمال کیسے تلیں گے؟ اس میں کوئی وزن آئے گا کہ ہمارے پلڑے کو جھکا دے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے۔ یہ ثقیلتان فی المیزان کہہ کے معتزلہ کا رد کیا ونضع الموازین القسط کے ساتھ۔ یہ ترجمۃ الباب سے موافقت ہے۔ کیا معنی؟ مین چیپٹر ہیڈنگ میں جو لکھا اور حدیث میں جو لکھا، یہ دونوں باتیں ایک ہو گئی، اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب سے موافقت ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، تو یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا 2 جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے۔ اب میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات آپ سے کر کے بات ختم کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کا درس ہے، اسی میں حاشیے پر ایک حدیث موجود ہے کتاب الادب سے، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا من قال فی یومہ 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا جس نے 100 مرتبہ دن میں، 2 جملے بھی نہیں، اس حدیث کے مطابق ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دن میں 100 مرہ 100 مرتبہ کہہ دیا، حطت عنہ خطایا، فرمایا رب کریم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وہ جہنم کی، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ صرف سبحان اللہ و بحمدہ، اس حدیث میں ایک ہی لفظ ہے، آخری حدیث میں 2 لفظ ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم ختم البخاری، یہ صحیح بخاری میں بند کر رہا ہوں کتاب،
اور آخر میں یہی بات کہہ کر کہ آپ اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ ہر ساتھی پڑھ لے، 2 سے 3 منٹ لگیں گے، یہ ختم البخاری کی تقریب بھی پوری ہوگی اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا، اور سمندر کی جھاگ کے برابر جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے رب کریم معاف فرما دیں۔ ہو گیا؟ دیکھیں 2 سے 3 منٹ لگے، اگر ہم ہر نماز کے بعد اس طرح پڑھتے جائیں تو ایک دن میں 5 مرتبہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے مماتیوں کے ساتھ تعلق اور لین دین میں فرمائے اس مسئلے پر۔ دیکھیں مماتیت کے ساتھ آپ تعلق رکھیں تاکہ انہیں سمجھا کر اس طرف لائیں۔ میں تعلق کو حرام نہیں کہتا، انہیں سمجھائیں، جو ان کے سادھی عوام ہیں ان کو سمجھائیں کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے انکاری ہو، یا اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اس پر دلائل دیں۔ آپ کو آیت اور حدیث چاہیے اردو زبان میں آسان، تو آپ مولانا زبیر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی رضوان بیٹھے ہیں، جتنے میرے حضرات ہیں ان سے آپ لے لیجئے، یا آپ کو واٹس ایپ میں عقیدہ حیات النبی کورس دیں گے۔ عقیدہ حیات النبی کورس لیں، اس میں 10 قرآن کریم کی آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی ثابت، 10 پیغمبر کی صحیح حدیثوں سے حیات النبی ثابت، 10 حوالہ جات اجماع امت سے ثابت، اور 100 سوالوں کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں۔ آپ بھائی رضوان سے واٹس ایپ پہ لے لیجئے، PDF کی فائل میں آپ کو دے دیں گے، ان سے نمبر لے لیں، ان کے گروپ میں آپ رکھیں، آپ کو بیان مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لین دین وہ رکھے جو انہیں سمجھا سکے، یہ نہ وہ ان کی بہتی میں بہہ کے چلا جائے۔ تبلیغ اور سیاست 2 مختلف چیزیں ہیں، ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، دونوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ 2 مختلف چیزوں کو بڑی آسانی سے جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ 2 مختلف چیزوں کی جمع ہونے سے جل رہی ہے، ایک نیگیٹو وائر ہے، ایک پازیٹو وائر ہے، ایک گرم تار ہے اور ایک ٹھنڈی ہے، وہ ایک تار میں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ تبلیغ والے بھی ہمارے ہیں اور اسلامی سیاست کے علماء، جمعیت علماء اسلام بھی ہماری ہے، ہم دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ کون کہتا ہے یہ مختلف مزاج؟ بھائی مختلف مزاج ہیں تو اس کا کیا معنی؟ ہم ختم ہیں؟ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ اور ہمارے پیغمبر نے سیاست فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ نہ فرمائی ہو تو مجھ سے دلیل سن لو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ فرمایا لوگو انبیاء آتے، وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاستدان بھی ہوتے، اور فرمایا میں انبیاء میں آخری نبی اور انبیاء کا آخری سیاستدان ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ تو گویا صحابہ نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کا دیدار کرتے ہوئے ایک عرض کیا کہ اب سیاست بھی ختم؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے علماء میرے خلیفہ بن کر دین کا کام کریں گے۔ یا رسول اللہ وہ سیاست اسلامیہ کا جو آپ کی خلفاء کام کریں گے وہ 1-2 ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں، فَيَكْثُرُونَ، کئی ہوں گے۔ تو حضور نے سیاست بھی بتائی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے تجوید پڑھائی ہے، تدریس کی ہے، تعلیم دی ہے، تصوف دیا ہے، تبلیغ دی ہے، سیاست بھی دی ہے۔ یاد رکھ، میں رائمنڈ میں اپنے 4 ماہ کے دوران حضرت حاجی عبدالوہاب، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ،
ان دونوں کی خدمت میں رہا ہوں، اور مولانا جمشید رحمہ اللہ سے ہمارا بڑا پیار رہا ہے۔ میں ابھی ان کی ختم بخاری کی تقریب میں ہو کر آیا ہوں، دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار میں حضرت مولانا جمشید صاحب کے سامنے گھر ہے ان کے مدرسے میں۔ خالصتاً میں نے سندھ کا سفر صرف ایک ختم بخاری کی تقریب میں کیا، اور وہاں محدث جلیل علامہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے شاگرد شیخ العزیز مولانا عبداللہ موجود تھے۔ تو میرے دوستو بالکل حضرت مولانا جمشید صاحب کے سامنے گھر ہے۔ میں ان دو بزرگوں کی وہ بات نقل کر رہا ہوں جو ان کے بیانات سنتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، اور آپ کو یاد آ جائے گا کہ حضرت یہ فرماتے تھے لوگوں اگر آپ کو نجات چاہیے تو پورے دین پر عمل کرو۔ فرماتے تھے ادھورے دین پر عمل میں کوئی نجات نہیں ہے، پورے دین پر عمل میں نجات ہے۔ تو پورے دین میں جہاں تبلیغ ہے، تدریس ہے، تجوید ہے، تصوف ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ اور مسجد ہے، تو اسلامی سیاست بھی ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں آج میں ایک کلپ سن رہا تھا، شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ وقت مولانا مفتی محمد زرولی خان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، زرولی تھا، ایسا جملہ فرمایا، یہی حدیث پڑھی اور پڑھ کے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، ہماری تدریس کے میدان میں مدرس سے کہیں بہتر جمعیت علماء اسلام کا وہ سیاسی عالم ہے جو اسمبلی میں بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہا ہے۔ مفتی زرولی خان رحمہ اللہ کے لفظ، اور فرمانے لگے کہ میں جو صحیح بخاری کا یہاں سبق پڑھاتا ہوں تو میں نے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قائد ملت اسلامیہ کو کہا ہے کہ ادھر والی تقریر کا ثواب مجھے دے دو اور یہ والا مجھ سے لے لو۔ مفتی زرولی خان، مذاق ہے کوئی اپنی نیکی کا یوں تبادلہ کرے؟ مجھے بتائیں کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ مفتی زرولی خان رحمہ اللہ نے عقیدت میں بات صرف نہیں کی، قوت دلیل پہ کی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ آؤ میں دلیل عرض کرتا ہوں۔ افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، فرمایا ایک جہاد ہے، ایک افضل جہاد ہے۔ جو افضل جہاد ہے وہ یہ ہے کہ حکمران وقت جو ظالم ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کرنا۔ اور رب نے اللہ کے فضل سے جمعیت علماء اسلام کو، ہماری قیادت کو، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو، مولانا شیخ الحدیث عبدالحق رحمہ اللہ کو، مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کو، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو، اور موجودہ دور میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اور ان کی جملہ جماعت کو یہ سعادت دی ہے کہ سلطان وقت جائر اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا کہتے کسے ہیں؟ جی لوگ حضرت مولانا کے خلاف بولتے ہیں، میں ان کے دن رات سے واقف ہوں۔ وہ شخص اگر حدیث کی مسند پہ بیٹھ جائے تو اس سے بڑا محدث آپ کو نہیں ملے گا، اور تفسیر کے معاملے میں بیٹھ جائے آپ مفسر نہیں ملے گا، اور فقہ کے مسئلے سمجھانے پہ آ جائے آپ استاذ الفقہا کہیں گے انہیں، تصوف کے میدان میں وہ گفتگو کرے تو آپ خانقاہ کا شیخ کہیں گے۔ رب نے ان پر علوم کھولے ہیں، آپ صرف ایک تو بات کرتے۔ آج ہمارا سلیکٹڈ انہیں کہتے ہیں کہ میں اسے مولوی نہیں کہتا، میں نے کہا اپنا حیا اور اپنا قبا اور اپنی حیثیت دیکھو۔ تم جیسا بندہ لاس اینجلس کی عدالت نے جسے ثابت کر کے زانی اور پتہ نہیں کیا سے کیا فیصلہ دیا ہے، وہ 6 لاکھ علماء کے قائد کو بیٹھ کے کہے میں اسے نہیں کہتا، تیری ضرورت میں نہیں ہے۔ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اہل حق اسے مولانا کہتے ہیں، کہتے رہیں گے اور کہیں گے بھی صحیح۔ تیرے کہنے سے کیا پھدی کا شوربہ تحت قدمی، ایسی باتوں کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں۔ رکھو اپنے لاؤ لشکر کی طاقتیں اپنی جیب میں، ہم تمہارے ان طاقتوں سے نہیں ڈرے۔ ہم نے کل بھی حکمران وقت کو للکار کے بات کی ہے، ہم آج بھی انشاءاللہ تعالی یہ حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ ایک عالم دین کے مقابلے میں آپ یوں لچر قسم کی گفتگو کریں اور گلی کوچوں کے لچے اور لفنگوں کے الفاظ لائیں اور علماء برداشت کر جائیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ہم کھلی بات کرتے، ہم نظریات کی بات کرتے، آؤ ہم سے نظریات پر بات کرو، قوت دلیل پر بات کرو۔ گالی اور گولی دلیل کا نام نہیں ہے، دلیل ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پہ بات منوائی جائے۔ اور میرے قائد کو رب نے وہ مقام دیا ہے، ایک عدم اعتماد تو اس نے ڈالی ہے، آج جن کا نام لینا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا ان کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں۔ میں نے تو کہا حضرت مولانا ذرا 2-4 دن صبر کر کے پیش کریں، ذرا یہ عدم اعتماد 2-4 دن صبر کر کے اس کی رونے کا مزہ تو دیکھیں ہم نا۔ یقین مانے شکار کو پھنسا کے کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آج مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا
ہر جگہ عین اس کو پسند ہے، اپنے نام میں عین ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے نام میں عین ہے، صدر کے نام میں عین ہے، ہر جگہ اس نے عین. اور علیم خان نے جب اعتراض کیا تو اس کے گھر میں بھی گورنر کراچی والے کو بھیجا، اس کے نام میں بھی عین ہے. تو اس لیے اب علیم لا رہا ہے عثمان بزدار کو ہٹا کے کہ اس میں بھی عین ہے، عین اسے موافق ہے. بڑے بڑے پیر اور پیرنیوں نے انہیں بتایا ہے. میں نے کہا سنو، عدم اعتماد میں بھی عین ہے اور اس کے بعد عام انتخابات میں بھی عین ہے. جی ہاں، آپ عین کو ریاکٹ کر بیٹھے ہو، آپ کو علماء سے گفتگو پتہ نہیں ہے. اور میرے دوستو، ہمارے جمعیت علماء اسلام کو رب نے یہ طاقت دی ہے. میں 2 سید زادوں کی بات کرتا ہوں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، کون ہوگا جو اس سے واقف نہیں ہے. 1953 کی تحریک چلائی، 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا، 10,000 آدمی شہید ہوئے. اس ہمیں تاریخ میں اخلاص پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں قانون نہیں بن سکا. جب ایک اور سید آیا، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، اس نے 1974 میں جو تحریک چلائی، قانون بن گیا. وجہ حضرت بخاری رحمہ اللہ کے وقت تدریس کی پاور تھی، تعلیم کی تھی، تجوید کی تھی، تصوف کی تھی، تبلیغ کی تھی، مدارس و مساجد کی تھی. اسلامی سیاست میں اس وقت علماء کا کردار نہیں تھا. اور جب محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا دور آیا تو تبلیغی جماعت تو ویسے ساتھ، مدرسوں والے ویسے ساتھ، تدریس والے ویسے ساتھ، مدارس مساجد والے اور تصوف کی خانقاہیں ویسے ساتھ. اب سیاسی قوت بھی اسمبلی میں جمعیت علماء کے پاس تھی. اب قانون بنا ہے. اس وقت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مذہب کے نام لیوا اکٹھے ہوئے اور قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں اس وقت کی حکومت نے یہ بات مان لی. میرا پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جناب ذوالفقار علی بھٹو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس نے یہ کام کیا ہے. میں سیاست سے بالا تر ہو کر اس کام پہ اسے آج بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں ختم نبوت کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. اس نے کام کیا، ہم اچھا سمجھتے ہیں، جو اچھا سمجھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں. تو اس وقت جمعیت علماء کی قوت تھی، اسلامی قانون بنا ہے. ہم مولوی پاگل نہیں ہیں، ہمارے کھوپڑی میں بھی عقل اور بھیجا موجود ہے. ہم سیاست کو اسلام سمجھتے ہیں جیسے تبلیغ کو اسلام سمجھتے ہیں. ہم سیاست کو اسلام سمجھتے ہیں جیسے تدریس کو اسلام سمجھتے ہیں. ہم سیاست کو اسلام سمجھتے ہیں جیسے تعلیم کو، تصوف و خانقاہ کو اسلام سمجھتے ہیں. علماء پوری بات کرتے ہیں. تو اس لیے آپ مجھے کہیں تبلیغ اور سیاست کا مختلف مزاج ہے، مختلف مزاج ہے تو ٹھنڈی اور گرم تار جیسے بجلی کی ایک وائر میں کٹھی، آپ بھی اکٹھے ہو جاؤ تو پھر دیکھو اگلے کو کرنٹ لگتا کیسے. کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. علماء پرامن ہے. مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کراچی تا اسلام آباد آزادی مارچ لے کر 2019 میں چلے ہیں. لاکھوں بندے ساتھ ہیں. مجال کے ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہو، ایک روڈ کا گملہ ٹوٹا ہو. لاہور کی میٹرو بھی چل رہی اور اسلام آباد تک ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جا رہا ہے. علماء جیسا پرامن آپ کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت ایک مسئلہ خلجان پیدا فرمایا ہے، یہ ثابت کر دیں. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ جنازے کے بعد دعا ثابت. حضرت کشمیری فرماتے ہیں غیر ثابت. تو جہاں ثابت ہے جنازے کے بعد وہ ہے قبر کی دعا، اور جہاں نہیں ثابت وہ ہے سلام کے بعد کی دعا. دونوں ٹھیک ہے. آپ کو خلجان ہے، ہمیں تو نہیں ہے اس سوال. یہاں آس پاس میں بہت سے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان جو آج کل یوٹیوب سے دین سیکھ رہے ہیں، غامدی اور مرزا انجینئر جیسے فتنوں سے متاثر ہیں. 95% نوجوان موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں. ایسے نوجوانوں کو جزاکم اللہ. بہت اچھا سوال ہے. واقعی میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اہل حق کو سننا سیکھو، اہل باطل کو نہ سیکھو، اور موبائل کے ذریعے اپنے ایمان اور عقیدوں کو برباد بھی نہ کرو. یہ جو موبائل ہے نا، یہ ہمارا سیل فون بھی ہے، اور اگر غلط کریں تو ہیل فون بھی ہے. تو سیل فون رکھیں، ہیل فون نہ رکھیں. گو ٹو ہیل نہیں کہتے جہنم جا، تو ہیل فون بن سکتا ہے کہ ہمیں جہنم لے جائے گا. اس پر جو ہم 10 منٹ میں برائیاں دیکھ سکتے ہیں نا، ہمارے باپ داداؤں نے 100 سال میں بھی نہیں سوچی تھی. یہ ایسا آلہ ہم جیب میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے اس نے کئی گھر اجاڑے ہیں. اس کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال. قرآن کریم سورۃ یاسین کے 4 رکوع میں ہے، 23ویں پارے میں رب فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت میں ہاتھ مجھ سے بولے گا. اگر ہاتھ بولا کہ یہ یہاں اس ویب سائٹوں پہ چلتا تھا، کیا جواب دیں گے رب کو؟ اس لیے ٹھیک استعمال کرو. اور انجینئر مرزا
اور غامدی جیسے بندوں کو سننے سے میں تردید کرتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں دین سیکھنا ہے تو دینداروں سے سنیں. مجھے بتائیں آپ کو گانے کی دکان سے تبلیغ کا سامان ملے گا یا ریونٹ کے ہمارے حضرات سے ملے گا؟ تو دین آپ کو انجینئر سے ملے گا یا علماء سے ملے گا؟ انجینئر سے آپ نے جا کر پوچھنا ہے کہ ہمارا یہ فرش لگا ہے سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے، تھلی بنی ہے ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، گلی بنی ہے سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، سڑک بنی ہے، کنسٹرکشن ہم نے کرنی ہے، ہمیں یہ پروجیکٹ کے بارے میں کوئی آٹو کیٹ کے ساتھ کوئی وہ بنا کے دکھا دے، کوئی نقشہ بنا کے دکھا دے، کوئی میپ دے دے، یہ کام اس کے ہیں. وہ انجینئر صاحب اگر عالم بھی ہونا تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے. میں نے ایک انجینئر کے اسٹوڈنٹ سے بات کی تو وہ ان کے بلائنڈ فالوور ہیں، اندھے ہیں. مجھے کہتے ہیں اچھا کس عالم کی ڈگری وہ لے؟ بریلوی کے لے، دیوبندی کے لے، اہل حدیث کے لے. میں نے کہا چلو کسی کی تو لے لے، عالم تو ہو. اس کا معنی ہے اس کے پاس کسی عالم کی ڈگری نہیں ہے. یہ تو مان گیا اس کے پاس کسی کی بھی نہیں ہے، کسی عالم کی تو لے لے. عالم بن کے بات کرے تو بات بنتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے عالم اور غیر عالم سے بحث کرتے وقت کا سوال کیا تو امام شافعی نے فرمایا جب بھی میں نے کسی عالم سے بات کی ہے تو میں جیت گیا ہوں، اور کسی جاہل سے مجھے واسطہ پڑا ہے تو میں ہاتھ باندھ کے ہار گیا ہوں، بابا مجھے چھوڑ دے. امام شافعی رحمہ اللہ المتوفہ 204 ہجری اس زمانے کا بندہ ہے جملہ کہہ رہا ہے. تو انجینئر کو پہلے عالم تو بن جا. عالم اور انجینئر ہونا ہمیں پرابلم نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور پیر بھی ہیں. ہمیں کبھی کوئی اعتراض رہا ہے؟ ہم اب بھی کہتے ہیں حضرت کا مسئلہ سر آنکھوں پہ. عالم بھی ہے نا، تو اس انجینئر کو عالم بن جا کر اتنا شوق ہے. عالم نہیں بنے گا علماء خلاف بولے گا. آپ مجھے بتائیں دوائی دینا بشیر موچی کا کام نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام ہے. تو بیٹھ کر دین کے مسئلے سمجھائے، سبحان اللہ. اور غامدی صاحب میں حیران ہوں، کرونا کرائسس کے دنوں میں غامدی صاحب نے کہا میں پاکستان کے صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں پورے پاکستان میں ایک ہی نماز ہونی چاہیے. صدر صاحب وہاں پر بیٹھ کر امامت کرائیں اور آن لائن انٹرنیٹ پر نماز شیئر ہو اور ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے باجماعت نماز پڑھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے غامدی صاحب ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن میں اس کا تھوڑا آپریٹ کرنے لگا ہوں، آپریشن کرتا ہوں، او ٹی میں لے کر آتا ہوں، ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیں. وہاں پر صدر پاکستان بیٹھ کر نماز کی امامت کرے اور اگر سگنل سلو ہو جائے وہ ہوگا دوسری رکعت میں، ہم ہوں گے تیسری میں، سلام کے بعد کا حکم کیا ہوگا؟ ذرا مجھے سمجھا دیں. سگنل تھوڑے سے لو ہو گئے، کوئی جیمر لگ گئے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ غامدی صاحب ذرا آپ ہمیں تھوڑا بہت کوئی سمجھا دیں، آپ بڑے آدمی ہیں، کہ 2-4 کے پوائنٹ مجھے بھی سمجھا دیں. اس طرح کئی سوالات ہیں جو ان بیچارے عقل سے پیدل لوگ ہیں. تو بھائیو اس لیے آپ اہل حق کو سنیں، اہل باطل کو نہ سنیں. یہ میری گفتگو براہ راست نشر ہوتی ہے، آپ ہمارے چینل کو سنیں، کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، دین اسلام پر رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.